وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک عظیم الشان نعمت علم ہے۔ اللہ رب العالمین جس کو بھی دین کا علم دے، یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے خیر کا ارادہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرد اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی گہری سمجھ عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ انبیاء کو عطا فرماتا ہے، اور اسی کی بنیاد پر ان کی فضیلت دوسروں پر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ وحی کا علم اپنے نبیوں کو دیتا ہے، اپنے رسولوں کو دیتا ہے، اور اس علم کے ذریعے سے وہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، انہیں اندھیرے سے اجالے کی طرف لاتے ہیں۔ یہی وہ علم ہے جس کے ذریعے سے ایک انسان اپنے خالق اور مالک کو پہچانتا ہے۔ یہی وہ علم ہے جس کے ذریعے سے اسے اللہ کی سیدھی راہ کا پتہ چلتا ہے۔ یہی وہ علم ہے جس کے ذریعے سے انسان حلال اور حرام، اچھے اور برے کی تمیز کرتا ہے۔ اگر یہ علم انسان کے پاس نہ ہو تو ساری صلاحیتوں کے باوجود بھی وہ اندھا ہے، اس لیے کہ نور دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک نور خارجی نور ہے جو باہر سے انسان کو ملتا ہے، اور ایک نور وہ ہے جو آدمی کی آنکھوں میں ہوتا ہے۔ ایک آدمی اگر اندھا ہو تو اجالا ہونے کے باوجود بھی اس کو دکھائی نہیں دیتا، لیکن اگر ایک انسان بینائی رکھتا ہو، دیکھ سکتا ہو، لیکن اندھیرے میں ہو تو آنکھیں ہونے کے باوجود بھی وہ دیکھ نہیں سکتا ہے، اندھیرے کی وجہ سے اسے کچھ دکھائی نہیں دے گا۔ اسی طرح سے دنیا میں ایک انسان چاہے کتنا ہی عقل مند کیوں نہ ہو، کتنا ہی صلاحیت مند کیوں نہ ہو، کتنی ہی سوجھ بوجھ اس کو کیوں نہ ہو، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا علم اس کے پاس نہ ہو تو سمجھ اور عقل ہونے کے باوجود بھی وہ اندھیروں میں بھٹکتا رہتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک انسان کے پاس اللہ والا علم ہو، جو قرآن و سنت کا علم ہے۔ اور جس انسان کے پاس علم ہے اور جس کے پاس علم نہیں ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے، نہ اپنے حال کے اعتبار سے، نہ اپنے معال کے اعتبار سے، نہ آج کے اعتبار سے، نہ کل کے اعتبار سے۔ جس انسان کے پاس علم ہے وہ انسان دلیل کے بنیاد پر سیدھے راستے پر چلتا ہے۔ جس کے پاس علم نہیں ہے وہ ہمیشہ دوسروں کا محتاج رہتا ہے، وہ اپنے طور پر فیصلے نہیں کر پاتا ہے۔ اسی طرح سے جس کے پاس علم ہے وہ دوسروں کی رہنمائی کرتا ہے، لیکن جس کے پاس علم نہیں ہے وہ دوسروں کی رہنمائی نہیں کر سکتا ہے، بلکہ خود اپنے بارے میں بھی، اپنی عبادات کے بارے میں، اپنے اخلاق کے بارے میں، حقوق کے اعتبار سے، بلکہ سب سے اہم چیز عقیدے کے اعتبار سے بھی وہ دوسروں کا محتاج رہتا ہے، وہ صحیح نتیجے پر نہیں پہنچ پاتا ہے۔ اسی طرح سے ذمہ داری کے اعتبار سے بھی دونوں برابر نہیں ہیں۔ علم والوں کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے، اور اس اعتبار سے ان کی فضیلت بھی دوسروں پر زیادہ ہوتی ہے۔ وہ علم کے ذریعے سے رہنمائی کر کے دوسروں کی عبادتوں اور ان کی نیکیوں کا بھی ثواب کما لیتے ہیں۔ یہ وہ چیز اس کو نصیب نہیں ہو سکتی جس کے پاس علم نہیں ہے، اس لیے کہ وہ دوسروں کی رہنمائی نہیں کر پاتا ہے، بلکہ دوسروں کی رہنمائی میں خود چلتا ہے۔ اس اعتبار سے وہ اپنا ثواب تو کماتا ہے، لیکن دوسروں کا ثواب رہنمائی کر کے اس کو نہیں مل پاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ جو جانتے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتلا دیا کہ علم والوں کی برابری وہ لوگ نہیں کر سکتے جن کے پاس علم نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم والوں کا مقام دوسروں سے اونچا ہے۔
علم والوں کو اللہ تعالیٰ ان کے علم کی وجہ سے اور ان کی رہنمائی کی وجہ سے اونچا مقام دیتا ہے۔ جس انسان کے پاس علم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو وہ جانتا ہو، اللہ کی عظمت کا اس کو احساس ہو، اس کے برابر وہ انسان نہیں ہو سکتا ہے جو اللہ کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا، یا جسے واقعی اللہ تعالیٰ کی صفات کا، اس کی ذات کا علم نہ ہو۔ لہٰذا ایمانی اعتبار سے بھی علم ایک بنیاد ہے جس کے ذریعے سے ایک انسان کا ایمان قوی ہوتا ہے۔ اسی طرح سے علم والا جب دوسروں کی رہنمائی کرتا ہے تو ثواب میں وہ ان لوگوں سے بڑھ جاتا ہے جو خود عمل کر رہے ہوں۔ ایک آدمی اپنی نماز پڑھتا ہے، اس کو 5 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، لیکن ایک علم والا دوسروں کی نماز صحیح کرتا ہے، انہیں نماز کی ترغیب دیتا ہے، اس کے بتانے کی وجہ سے اگر 100 آدمی نمازی بن جاتے ہیں تو اپنی نماز کے ساتھ ساتھ وہ 100 آدمیوں کی نمازوں کا بھی ثواب لے لیتا ہے۔ اس اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے، معال کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے ثواب میں وہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ انسان سے جب غلطی ہوتی ہے تو غلطی کے اعتبار سے بھی علم والا دوسروں سے سبقت لے جاتا ہے۔ جاہل انسان کو نصیحت کرنے پر وہ ضد پر اڑ جاتا ہے، لیکن ایک سمجھدار انسان جب اس سے کبھی غلطی بھی ہو جاتی ہے، جب اس کو تنبیہ کی جاتی ہے تو فوراً اس تنبیہ کو قبول کر لیتا ہے۔ اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ نصیحت قبول کرنے کے لیے بھی عقل چاہیے، اس کے لیے بھی علم چاہیے۔ ایک انسان جب بصیرت والا ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، عقل مند ہوتا ہے، جب کوئی آدمی اس کو نصیحت کرتا ہے تو وہ گھمنڈ میں نہیں آتا ہے، بلکہ اس نصیحت پر غور کرتا ہے، چاہے اس سے چھوٹا آدمی اس کو بتائے، اس بات کو دیکھتا ہے جو بتائی جا رہی ہے، بولنے والے کو نہیں، اور وہ اپنی اصلاح کر لیتا ہے۔ یہ چیز انسان کو اعلیٰ اخلاق ہی کے نتیجے میں ملتی ہے۔ انما یتذکر اولو الالباب، یقیناً نصیحت تو وہی لوگ مانتے ہیں جو عقل مند ہیں۔ تو یہ سورہ الزمر کی آیت نمبر 9 ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے علم والوں کی فضیلت بیان کی ہے کہ یہ دوسروں کے مقابلے میں برتر و افضل ہیں۔ لہٰذا ایک انسان کو اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ وہ علم حاصل کرے، لیکن علم کا حاصل کرنا ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان کے لیے وہ شرف کی چیز ہو، ضروری نہ ہو، لازم نہ ہو، بلکہ علم لازم ہے۔ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جہاں اس کی فضیلت ہے وہیں اس کی فرضیت بھی ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو افضل قرار دیا ہے وہیں اللہ تعالیٰ نے اسے فرض بھی قرار دیا ہے۔ اگر انسان ضرور علم حاصل نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کا گناہ گار ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم وان طالب العلم یستغفر له کل شیء حتی الحیتان فی البحر۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور ایک طالب علم کے لیے ہر چیز مغفرت کی دعا کرتی ہے، یہاں تک کہ سمندر میں موجود مچھلیاں بھی۔ امام ابن عبد البر نے اسے اپنی کتاب جامع بیان العلم میں روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع صغیر میں شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے، حدیث نمبر 3914۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ہر مسلمان جو مکلف ہے اس پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ لیکن کون سا علم؟ کیا اس سے مراد یہ ہے کہ ایک انسان پورا علم دین کا حاصل کرے؟ نہیں۔ علماء نے اس حدیث کے بارے میں کہا ہے کہ جو انسان جس چیز کا مکلف ہے، جس چیز پر وہ عمل کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ عمل سے پہلے علم حاصل کر لے۔ جو آدمی عمل کرنا چاہتا ہے، کوئی نماز پڑھنا چاہتا ہے، ضروری ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے وہ نماز کے تعلق سے علم حاصل کرے۔ وضو کرنا چاہتا ہے، وضو سے پہلے علم حاصل کر لیں کہ وضو کیسے کیا جاتا ہے، اس کا مسنون طریقہ کیا ہے، اس کے احکام کیا ہیں۔ لہٰذا جو آدمی جس چیز کا مکلف ہو یا جس عمل کا ارادہ رکھتا ہو، اس کو چاہیے کہ عمل کی صحت کے لیے، عمل کے صحیح ہونے کے لیے اور مقبول ہونے کے لیے وہ اس عمل کو صحیح طور پر ادا کرنے والا بنے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ علم کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر مسلمان پر دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔
وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْبَحْرِ۔ جہاں علم کی فرضیت بیان کی گئی، اسی حدیث میں علم کی فضیلت بھی بیان کی گئی تاکہ طالب علم کے لیے ترغیب ہو اور وہ عمل کرنے میں اس کے اندر جذبہ اور شوق پیدا ہو۔ کہا کہ ایک طالب علم کے لیے ہر چیز مغفرت کی دعا کرتی ہے، یہاں تک کہ سمندر میں موجود مچھلیاں بھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ یہ کیوں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں؟ اہل علم کہتے ہیں کہ اس لیے کہ ایک طالب علم جب علم حاصل کرتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں وہ سماج میں اصلاح کرتا ہے، خود بھی اچھا بنتا ہے، دوسروں کو بھی بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے دین پر چلانے کی کوشش کرتا ہے، سماج سے برائیوں کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے، سماج میں اللہ کے حکام کو لانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے نتیجے میں خیر کا اللہ کی طرف سے نزول ہوتا ہے اور اس خیر کے سارے لوگ مستحق ہوتے ہیں اور سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، حتیٰ کہ مخلوقات کو بھی اس نعمت سے فائدہ ہوتا ہے جو اس کے نیک اعمال کی وجہ سے، سماج کے بہتر بننے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس جب سماج بگڑا ہوا ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے جو عذاب آتا ہے گناہ گاروں کے گناہوں کی وجہ سے، تو اس کا نقصان نہ صرف انسانوں کو اور گناہ گاروں کو ہوتا ہے بلکہ انسان کے ساتھ ساتھ دیگر مخلوقات کو بھی ہوتا ہے۔ اللہ کے عذاب کی شکار وہ ساری مخلوقات ہوتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے جب طالب علم سماج سے برائیوں کو مٹاتا ہے تو اللہ کا عذاب نہیں آتا ہے اور اس کی وجہ سے ان مخلوقات کو بھی حفاظت نصیب ہوتی ہے، ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ لہٰذا وہ طالب علم کے لیے دعا کرتے ہیں کیونکہ اسی کی وجہ سے سماج بہتر بنتا ہے اور اللہ کے عذاب سے سارے لوگ محفوظ رہتے ہیں۔ وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْبَحْرِ۔ اور ایک طالب علم کے لیے ہر چیز مغفرت کی دعا کرتی ہے، یہاں تک کہ سمندر میں موجود مچھلیاں بھی۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ طالب علم اپنے علم کی راہ پر ہوتا ہے، وہ علم حاصل کرنے میں ہوتا ہے، لیکن ابھی سے اس کے لیے مغفرت کی دعا شروع ہو جاتی ہے۔ ساری مخلوقات بلکہ سمندر میں موجود مچھلیاں اور اپنے بل میں موجود چونٹیاں بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی عظیم الشان چیز ہے کہ ایک انسان اپنے اوقات میں سے کچھ وقت نکال کر دین کا علم حاصل کرے، وہ قرآن و سنت کا علم حاصل کرے۔ خاص کر کے آخری دور میں، جیسا کہ آج کے ہمارے اس خطاب کا عنوان بھی ہے کہ 21ویں صدی کے طالب علم کے لیے کیا نصیحتیں، کیا وصیتیں، کیا ہدایات ہیں، اس کو کن چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اگر اس تناظر میں دیکھا جائے، اس پس منظر میں دیکھا جائے تو اس دور میں علم کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اس لیے کہ فتنے بھی زیادہ ہیں اور فتنوں سے بچنے کے لیے صرف عبادت کام نہیں آتی ہے، فتنوں سے بچنے کے لیے علم بہت ضروری ہے۔ خیر اور شر میں فرق کرنے کے لیے، حق اور باطل میں فرق کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان شبہات سے بچنے کے لیے علم حاصل کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہمارے سامنے ہے جو اس دور کے لیے خصوصی طور پر رہنمائی دیتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: اصبحتم فی زمان کثیر فقہاؤہ قلیل خطباؤہ۔ تم ایک ایسے دور میں ہو، ایسے زمانے میں ہو کہ جس میں فقہا بہت ہیں، دین کا گہرا علم رکھنے والے بہت ہیں، قلیل خطباؤہ، لیکن بیان دینے والے، خطبہ دینے والے کم ہیں، تقریر کرنے والے کم ہیں۔ قلیل سؤالہ کثیر معطوہ، پوچھنے والے کم ہیں لیکن جواب دینے والے زیادہ ہیں۔ العمل فیہ خیر من العلم، اس دور میں عمل زیادہ بہتر ہے علم سے، یعنی فرض جو اللہ کی طرف سے فرض کیا ہوا علم ہے اس کو حاصل کرنے کے بعد ایک انسان اس پر عمل شروع کر دے، وہ زیادہ ضروری ہے، زیادہ بہتر ہے اس دور میں۔ وَسَيَأْتِي زَمَانٌ قَلِيلٌ فُقَهَاؤُهُ كَثِيرٌ خُطَبَاؤُهُ، لیکن ان قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں فقہا گھٹ جائیں گے، فقہا دین کا گہرا علم رکھنے والے تھوڑے رہ جائیں گے۔ كَثِيرٌ خُطَبَاؤُهُ، اور اس دور میں تقریر کرنے والے، بیان کرنے والے بڑھ جائیں گے۔ كَثِيرٌ سُؤَالُهُ قَلِيلٌ معطوہ، اور پوچھنے والے بہت ہوں گے لیکن جواب دینے والے کم رہ جائیں گے۔ سوالات پوچھنے والے بہت ہوں گے، کوئریز بہت ہوں گی، لیکن ان کا جواب دینے والے کم رہیں گے، واقعی صحیح جواب دینے والے لائق لوگ کم ہوں گے۔ العلم فیہ خیر من العمل، اس دور میں علم عمل سے بہتر ہوگا، اس دور میں علم عمل سے بہتر ہوگا۔
اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ آخری دور میں تقریر بازی کرنے والے بہت ہوں گے، سپیکرز بہت ہوں گے، لیکن دین کا گہرا علم رکھنے والے کم رہ جائیں گے۔ جواب دینے والے ہوں گے لیکن واقعی لائق لوگ جو صحیح جواب دیتے ہیں وہ بہت کم ہوں گے۔ جن میں صحیح جواب دینے کی لیاقت ہوگی ایسے لوگ کم رہ جائیں گے۔ بولنے والے بہت ہوں گے لیکن صحیح بولنے والے کم ہوں گے۔ ایسے دور میں لوگوں کے سوالات بڑھ جائیں گے، نئے نئے مسائل لوگوں کے سامنے آئیں گے، ٹیکنالوجی کی وجہ سے، سائنس کی ترقی کی وجہ سے، اور اسی طرح سے عالم کے ایک ساتھ ایک دوسرے سے جڑے رہنے کی وجہ سے ملکوں کی سرحدیں گویا کہ ختم ہو جائیں گے۔ ایسے دور میں سوالات بہت بڑھ جائیں گے، نئے نئے مسائل آئیں گے۔ ایسے دور میں علم کی ضرورت بڑھ جائے گی۔ اس وقت میں زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ ایک انسان علم حاصل کر کے لوگوں کی رہنمائی کرے۔ اس سے بہتر کہ ایک آدمی عبادات میں لگ جائے۔ اپنی عبادات میں لگے رہنے سے بہتر یہ ہوگا کہ ایک انسان علم حاصل کر کے علم کی خدمت کرے، لوگوں میں علم عام کرے، لوگوں کی رہنمائی کرے، ان کے سوالات کے جواب دے، ان کو گمراہی سے نکالنے کے لیے ان کے شبہات کو دور کرے، ان کے ڈاؤٹس کو دور کرے۔ تو یہ جو دور ہوگا، آنے والا دور ایسا ہی، بلکہ جس دور میں ہم جی رہے ہیں بظاہر یہ دور ویسا ہی دکھائی دیتا ہے۔ آج کے دور میں بولنے والے اتنے زیادہ ہیں کہ کس کو سنے آدمی اس تعلق سے انتخاب کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ گمراہی کی طرف دعوت دینے والے بڑھ گئے ہیں، غلط غلط باتیں دین کے نام پہ بولنے والے بڑھ گئے ہیں۔ ہر آدمی میں بولنے کا شوق ہے، ہر آدمی کے پاس یوٹیوب چینل ہے، اس پہ جو چاہے وہ بول رہا ہے، ایسے عناوین پر بول رہا ہے، ایسی باتوں کو بول رہا ہے جس کا واقعی اس کو بولنے کا حق نہیں ہے۔ تو ایسے دور میں ضروری ہوگا کہ ایک انسان گہرائی کے ساتھ دین کا علم حاصل کرے اور پھر اس کے بعد اس علم کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہی سے نکالے اور ان کی صحیح رہنمائی کرے۔ اس حدیث کو امام الطبرانی نے مسند الشامیین میں روایت کیا ہے، اور الصحیحہ میں حدیث نمبر 3189 پر شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ اس کی سند حسن ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آخری دور میں علم کی اہمیت بڑھ جائے گی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم کی کبھی ضرورت نہ ہو ایسا دور کبھی نہیں آئے گا، بلکہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا جائے گا علم کی اہمیت بڑھ جائے گی۔ لہٰذا ایک طالب علم کو چاہیے کہ وہ علم کے تعلق سے سستی میں مبتلا نہ ہو، وہ کبھی قناعت نہ کرے کہ بس اب اس کے بعد علم کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ علم جتنا حاصل کیا جائے اگر تقویٰ کے ساتھ ہو، اللہ کے استحضار کے ساتھ ہو، اللہ کی یاد کے ساتھ ہو، تو ایسا علم انسان کے ایمان اور اس کے دین میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے اور اس انسان کو لوگوں کے لیے خیر کی چابی بناتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں طالب علم کے لیے کن چیزوں کا لحاظ ضروری ہے۔ آج کی اس درس میں ہم 10 باتیں دیکھیں گے جو ایک طالب علم کے لیے ضروری ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف 10 باتیں ہیں، وقت کی قلت کی وجہ سے ہم نے ان 10 چیزوں کا انتخاب کیا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو علماء نے اپنی کتابوں میں طالب علم کے لیے بہت ساری ہدایات ذکر کی ہیں، لیکن یہ 10 باتیں ہم آج کے درس میں ذکر کریں گے تاکہ کم از کم ان سے ہم شروعات کر سکیں، اور یہ بہت اہم چیزیں ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز اخلاص ہے۔ اخلاص یہ ہے کہ ایک انسان کوئی عمل، کوئی نیکی کرے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے، اللہ سے اجر پانے کے لیے کرے، آخرت کی کامیابی کے لیے کرے، دین کے لیے کرے، خیر کے لیے کرے۔ اس کام کو اللہ کی مرضی، اللہ کی پسند کو دیکھتے ہوئے اللہ سے ثواب حاصل کرنے کے لیے کرے۔ وہ دنیا کی شہرت پانے کے لیے، یہاں کے مال و متاع پانے کے لیے، کوئی عہدہ پانے کے لیے، دنیا میں لوگوں کے دل جیتنے کے لیے نہ کرے، لوگوں کے چہرے اپنی طرف پھیرنے کے لیے نہ کرے۔ جو بھی کام کرے وہ تعریف کے لیے نہ کرے، مخلوق کی تعریف کی بجائے اللہ کی تعریف کے لیے کرے، مخلوق سے بدلہ پانے کی بجائے اللہ سے اجر و ثواب پانے کے لیے کرے، دنیا کے لیے کرنے کی بجائے آخرت کے لیے کرے، خصوصاً دین کا کام وہ آخرت کے لیے کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اخلاص کو فرض کیا ہے۔ تمام اعمال میں، تمام عبادات میں، تمام نیکیوں میں اخلاص فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ سورہ البینہ میں آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ انہیں تو بس اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اپنی تمام عبادات کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے، اپنے پورے دین کو، یہاں دین سے مراد عبادت اور عمل ہے، تو اپنے پورے دین کو یعنی اپنے پورے اعمال کو، اپنی پوری عبادات کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے
یعنی اللہ ہی کے لیے کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کریں۔ اخلاص یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اللہ کے لیے کی جائے، اللہ والا عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے، مخلوق کی تعریف کے لیے، ذاتی مفاد کے لیے، دنیوی مفاد کے لیے نہ کریں۔ تو یہ فرض ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے وَمَا أُمِرُوا، انہیں اس بات کا حکم دیا گیا تھا۔ تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اخلاص کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اللہ کا حکم صرف یہ نہیں تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، بلکہ اللہ کا حکم یہ تھا اللہ کی عبادت کریں اپنے پورے دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ تو معلوم ہے کہ صرف عبادت مطلوب نہیں ہے، بلکہ عبادت وہ مطلوب ہے جس میں اخلاص ہو، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، اور اللہ کی عبادت اللہ ہی کے لیے کی جائے، یہ اخلاص ہے۔ تو اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اخلاص فرض ہے، اور اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ کس عبادت میں، دین کے کس عمل میں اخلاص فرض ہے، بلکہ ایک تعمیم اس میں ہے، عمومی طور پر بتا دیا گیا کہ ساری عبادات میں اخلاص فرض ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ علم بھی عبادات میں سے ہے، اور بلکہ عبادت، کیونکہ علم کا حکم ہوا ہے تو وہ عبادت ہے، علم کا حاصل کرنا بھی عبادات میں سے ہے، بلکہ علم تمام عبادات کے صحیح ہونے کی شرط ہے۔ اگر آدمی کے پاس علم ہی نہ ہو تو کوئی بھی عبادت صحیح نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ اس کا عقیدہ بھی صحیح نہیں ہو سکتا ہے بغیر علم کے۔ لہٰذا علم میں بھی اخلاص ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ شہرت کے لیے علم حاصل کرتے ہیں ان لوگوں کی مذمت کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من طلب العلم لیماری به السفہاء او لیباہی به العلماء او لیصرف وجوہ الناس الیہ فہو فی النار۔ آپ نے فرمایا کہ جو علم حاصل کرے اس لیے کہ ناسمجھ لوگوں کو، کم سمجھ لوگوں کے ساتھ حجت بازی کر کے انہیں شک شبہ میں مبتلا کرے، انہیں کنفیوز کرے، یا او لیباہی به العلماء، یا علم حاصل کر کے علماء کی برابری کرے، علماء کی لسٹ میں اس کا نام آ جائے، علماء کا ہمسر ہو جائے، ان کی طرح لوگوں میں دکھائی دینے لگے، علماء کے برابر مقام پالے، او لیصرف وجوہ الناس الیہ، یا لوگوں کے چہرے اپنی طرف پھیر لے، لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے، لوگوں سے تعریف اور لوگوں کی سراہنے کو پسند کرے، فہو فی النار، ایسا آدمی جہنم میں جائے گا۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 6382، حدیث حسن ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تینوں نیتیں غلط ہیں۔ ایک انسان مناظر بنے، اور ایسا مناظر جو لوگوں کو بے وجہ کنفیوز کرے، وہ حق کا مناظر نہ ہو بلکہ لوگوں سے حجت بازی کرے، کم سمجھ لوگوں پر غالب آنے کے لیے علم حاصل کرے، ان کے ساتھ میں بحث مباحثہ کرے اور ان کو کنفیوز کر دے۔ اگر اس کے لیے علم حاصل کرتا ہے اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے لوگوں کے اوپر، تو ایسا آدمی جہنم میں ہے۔ یا ایسا آدمی جو علم سے اس کا مقصود یہ ہے کہ شہرت اس کو مل جائے اور لوگ اس کو علماء کے برابر ماننے لگیں، علماء کا مقام پائے اور وہ عزت پائے جو علماء کو ملتی ہے، ایسا آدمی بھی جہنم میں ہے۔ او لیصرف وجوہ الناس الیہ، یا لوگوں میں شہرت پالیں کہ دیکھو فلاں آدمی کتنا علم والا ہے، لوگ اس کو چاہنے لگیں، لوگ اس کو لائک کرنے لگیں، اس وجہ سے وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کی توجہ اس کی طرف ہو جائے، لوگ اس کو پوچھنے والے بنے، لوگ اس کو دیکھنے والے بنے، لوگ اس کو فالوورز اس کے بن جائیں۔ اگر اس لیے علم حاصل کر رہا ہے کہ لوگوں کے چہرے اپنی طرف متوجہ کر کے ان کے دل جیت لے، ان کے دلوں میں جگہ بنائے، اگر اس لیے کر رہا ہے تو فرمایا کہ فہو فی النار، ایسا آدمی جہنم میں ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کی تعریف کے لیے علم حاصل کرنا، اونچا مقام پانے کے لیے دنیوی اعتبار سے علم حاصل کرنا، یا لوگوں پر غالب آنے کے لیے علم حاصل کرنا، یہ ساری نیتیں بری نیتیں ہیں۔ ایک طالب علم کو چاہیے کہ اس کی نیت اچھی ہو، وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کی نیت اچھی ہو۔ کیا نیت ہونی چاہیے؟ سب سے پہلی چیز یہ کہ علم عبادت ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ نے اس کو فرض کیا ہے، لہٰذا وہ اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہوا علم حاصل کرے۔ اسی طرح سے اپنے کو جہالت میں سے نکالنے کے لیے علم حاصل کرے، دوسروں کو جہالت سے نکالنے کے لیے علم حاصل کرے، اسی طرح سے علم کی حفاظت کے لیے علم حاصل کرے،
علم کو عام کرنے کے لیے حفاظت کرے. دین کی طرف جو دشمنوں کی طرف سے، مخالفین کی طرف سے تیر آ رہے ہیں، دین پر جو حملے ہو رہے ہیں، دین کے بارے میں لوگ جو تہمتیں اللہ پر، رسول پر اور قرآن کے بارے میں لگا رہے ہیں، ان سے اسلام کا، قرآن کا، اللہ کا، رسول کا دفاع کرنے کے لیے علم حاصل کرے. کہ اہل بدعت جو دین میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں اس کی اصلاح کے لیے علم حاصل کرے. اور اسی طرح سے اہل کفر و شرک اسلام کے بارے میں جو شبہات پیدا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول پر جو تہمتیں لگاتے ہیں تو اس کے دفاع کے لیے علم حاصل کرے. اگر ان نیتوں کے ساتھ میں آدمی علم حاصل کرتا ہے تو یہ خیر والی نیت ہے. وہ دین کے کلمے کو اونچا کرنے کے لیے علم حاصل کرے تاکہ لوگوں کے سامنے اللہ کا سچا دین جائے، باطل نیچے جائے اور حق اوپر آئے. اگر اس کے لیے علم حاصل کرتا ہے تو یہ آدمی صحیح طور پر علم حاصل کر رہا ہے، اس کی نیت اچھی ہے. تو سب سے پہلی چیز ہم نے یہ دیکھی کہ طالب علم کو چاہیے کہ اس کی نیت صحیح ہو. ظاہر بات ہے کہ علم آدمی کے دل میں ہوتا ہے اور نیت بھی آدمی کے دل میں ہوتی ہے. اگر نیت ہی آدمی کی غلط ہو، اس کے بعد جو بھی علم حاصل کرے گا بہت ممکن ہے کہ وہ نقصان پہنچانے والا ہوگا، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے بچائے اور اخلاص کی توفیق دے. طالب علم کے لیے دوسری چیز جس کا لحاظ ضروری ہے وہ اہل علم کا احترام ہے. علماء کی خدمت میں حاضر ہونا اور ان سے ادب و احترام کے ساتھ پوچھنا، ادب و احترام کے ساتھ علم حاصل کرنا، دل میں ان کی عظمت باقی رکھنا، ان کی باتوں کا لحاظ رکھنا اور پوچھنے اور سیکھنے میں اسلامی آداب کی رعایت کرنا، یہ بہت ضروری ہے. علماء کے ساتھ بدتمیزی کرنا، ان کو تکلیف دینا، ان کا مذاق اڑانا، ان کی باتوں کو تحقیر کے ساتھ سننا، لاپرواہی برتنا یا ان سے بے وجہ یعنی بحث و مباحثہ کر کے ان کے سامنے اپنی برتری ظاہر کرنا، یہ طالب علم کا شعار نہیں ہے. علماء کا احترام کرنا یہ بھی دین ہے. سلف میں یہ چیز ہم کو عام طور سے ملتی ہے اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کا حکم دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس منا من لم یجل کبیرنا ویرحم صغیرنا ویعرف لعالمنا حقہ. وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے بڑوں کا اجلال نہ کرے، ان کی تعظیم نہ کرے، ویرحم صغیرنا اور ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، ویعرف لعالمنا حقہ اور ہمارے عالم کا حق نہ جانے. اس حدیث کو امام احمد اور حاکم نے روایت کیا ہے. صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 5443، حدیث حسن درجے کی ہے. اس حدیث میں اگر آپ غور کریں تو بڑوں میں علماء آ جاتے ہیں، لیکن علماء کو بڑوں سے الگ کاٹ کر بیان کیا گیا ہے ان کی عظمت کی وجہ سے، ان کے خصوصی مقام کی وجہ سے. کیونکہ بڑا دنیا میں عہدے کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، بڑا عمر کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن علماء کی عظمت ان کے مقابلے میں بڑھ کر ہے. اس لیے علماء کو الگ سے کاٹ کر بیان کیا گیا اور کہا کہ وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے عالم کا حق نہ جانے. اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ عالم کا لوگوں پر حق ہوتا ہے. عجیب بات یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کا عالم پر حق ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ علماء کو پریشان کرتے ہیں اور علماء سے خدمات لیتے ہیں. ان سے سوالات رات کے 2-3 بجے ان کو فون کر کے سوالات پوچھیں گے، یہ نہیں سوچیں گے کہ ان کے آرام کا وقت ہے. اگر ان کو میسج بھیجیں گے وہ جواب نہیں دیں گے تو ناراض ہو جائیں گے، پھر کڑوا میسج بھیج دیں گے کہ آپ عالم ہو کر ایسا کرتے ہیں، ہمارے سوالات کے جواب نہیں دیتے ہیں. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. بلکہ بعض لوگ علماء کے ساتھ مذاق بھی کر لیتے ہیں، ان کے گلے میں ہاتھ ڈال کے کھڑے ہوں گے اور ایسا سمجھیں گے کہ ہم ان کی وجہ سے بڑے ہو رہے ہیں. بعض اوقات کچھ لوگ علماء کی صحبت کے اعتبار سے اپنے آپ کو بڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ کہ ان سے استفادہ کی. لہٰذا یہ ساری چیزیں بری ہیں. ایک عالم کا اجلال، اس کی تعظیم ہونی چاہیے اور ایک عالم کا حق ہم اپنے اوپر مانیں. اس کی خدمت کرنا، اس کے دینی مقصد میں اس کا تعاون کرنا، اس کے لیے راحت اور اس کے لیے آسانیاں میسر کرنا، آسان کرنا اس کے لیے، یہ ساری چیزیں عالم کے لیے ہونی چاہیے. بلکہ اگر اس پر کوئی تہمت لگاتا ہے اس کا دفاع کرنا چاہیے. اگر اس کے بارے میں کوئی بدگمان ہے تو اس کی بدگمانی کو دور کرنا چاہیے. اگر اس کے بارے میں کوئی بدزبانی کر رہا ہے تو اس کو روکنا چاہیے. علماء کا احترام یہ دین کے علم کا احترام ہے اور دین کا احترام آخرت کے اعتبار سے نجات ہے. اگر ایک آدمی علماء کا احترام نہیں کرتا ہے وہ علم کا احترام نہیں کرے گا، اور جو علم کا احترام نہیں کرے گا وہ دین کا احترام نہیں کر رہا ہے، وہ دین سے محروم رہے گا.
اسی لیے کسی عالم کے بارے میں غلط بیانی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اگر کسی عالم سے کوئی کوتاہی بھی ہوتی ہے تب بھی اس کو درگزر کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہ عالم اپنی اصلاح کرے اور یہ آدمی اس عالم سے محروم رہ جائے۔ عالم اگر غلطی بھی کرتا ہے اسے اس کی غلطی کا تدارک معلوم ہوتا ہے، وہ غلطی کی بھرپائی کرنا بھی جانتا ہے، اور بہت ممکن ہے کہ اس کی نیکیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی غلطیوں کو معاف کر دے، اس کی دینی خدمات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی بھلائیوں کی وجہ سے اس کی غلطیوں سے درگزر کرے، یہ بہت ممکن ہے۔ ایک عورت اگر ایک کتے کو پانی پلاتی ہے، فاحشہ ہونے کے باوجود اگر اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرتا ہے، تو انسانوں کو اللہ کی طرف سے نازل ہونے والا علم پلانے والا ایسا عالم جو انہیں اللہ کے دین سے آراستہ کر رہا ہے، ایسے عالم کی کیوں مغفرت نہیں ہوگی؟ بہت ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، خصوصاً اس اعتبار سے کہ آج نہیں تو کل اللہ سے وہ توبہ کرے گا، اپنی غلطی پر معافی مانگے گا۔ لہٰذا یہاں پر یہ دیکھنا چاہیے کہ بعض لوگ دیکھتے ہیں کسی عالم کی کوئی ایک چیز ان کو دکھائی دیتی ہے، پوری دنیا میں اس کی بے عزتی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہی لوگ اپنے ماں باپ کے بارے میں ایسا نہیں کرتے ہیں، جبکہ ماں باپ سے بڑھ کر عالم کا حق ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں، تمہیں سکھاتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ معلم کا مقام باپ کی طرح ہوتا ہے، اس لیے ایک عالم کا احترام کرنا چاہیے، خصوصاً ان علماء کا جن سے ہم علم حاصل کر رہے ہیں، ان کا ہم پر ایک خصوصی حق ہوتا ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ عالم کا حق جاننا بھی سعادت ہے، اور اگر وہ نہیں جانتا ہے کہ عالم کا اس پر کیا حق ہے تو ایسا آدمی، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ وہ ہم میں سے نہیں کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام سے خارج ہے، وہ ہم میں سے نہیں کا مطلب وہ ہمارے راستے پر نہیں ہے، وہ ہم جیسا نہیں ہے، ہمارے منہج پر وہ نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بہت اہم بات معلوم ہوئی کہ علماء کا امت میں خصوصی مقام ہے۔ طاؤس رحمہ اللہ کہتے ہیں، طاؤس ابن عباس کے خاص شاگرد ہیں، کہتے ہیں من السنت ان یوقر اربعۃ، سنت میں سے یہ ہے، یعنی مسنون چیزوں میں سے یہ ہے کہ 4 لوگوں کی توقیر کی جائے، ان کا احترام کیا جائے۔ العالم وذو الشیبۃ والسلطان والوالد، عالم کا اور بوڑھے کا اور مسلمانوں کے حاکم کا اور اسی طرح سے باپ کا احترام کیا جائے۔ 4 لوگوں کا احترام کرنا سنت ہے، یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، سلف کا طریقہ ہے، ہمیشہ سے اہل حق کا طریقہ رہا ہے۔ کیا؟ عالم، بوڑھا اور مسلمانوں کا حاکم، سلطان اور اسی طرح سے باپ، ان سب کا احترام کرنا چاہیے۔ آپ غور کریں، عالم کو نمبر 1 پر رکھا انہوں نے، کیونکہ ساری خیر انہی کے ذریعے سے وجود میں آتی ہے۔ حتیٰ کہ سلطان بھی علماء کا محتاج ہوتا ہے شریعت کی نفاذ میں، اور وہ انہی سے مشورہ کرتا ہے، ان کی رائے سنتا ہے۔ لہٰذا ایک عالم کا احترام کرنا بہت ضروری ہے۔ جامع بیان العلم میں اس کو حافظ ابن عبد البر نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر، یا ہم کہیں یعنی روایت نمبر 719، اور یہ روایت صحیح ہے۔ شعبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں صلی زید بن ثابت علی جنازۃ، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازے کی نماز ایک مرتبہ پڑھائی۔ ثم قربت له بغلۃ لیرکبها، ایک خچر ان کے سامنے لایا گیا تاکہ اس پر سوار ہو جائیں۔ فجاء ابن عباس فاخذ برکابه، اتنے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور سواری کی جو یعنی پاؤں رکھنے کی جگہ ہوتی ہے، رکاب اس کو کہتے ہیں، اس کو تھام لیا، یعنی پاؤں رکھنے کے لیے اس کو تھام لیا۔ فقال له زید خل عنہ یبن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ ابن عباس نے رکاب پکڑی ہوئی ہے سواری کی، کہا کہ اے نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، چھوڑ دیجئے، اس کو چھوڑ دیجئے۔ فقال ابن عباس ہاکذا یفعل بالعلماء والکبراء، ابن عباس نے کہا نہیں، بلکہ ہم علماء کے ساتھ اور اپنے بڑوں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں، یعنی ان کے ساتھ ایسا ہی کیا جاتا ہے، یعنی ان کے رکاب کو پکڑنا، ان کا احترام کرنا، ہم علماء کے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں، اپنے بڑوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔ جامع بیان العلم میں ابن عبد البر نے اس کو روایت کیا ہے، روایت نمبر 832، اور یہ روایت صحیح ہے۔ تو آپ غور کریں کہ صحابہ کس طرح سے ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے۔ زید بن ثابت بہت بڑے صحابی ہیں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے لکھنے والے صحابی ہیں۔ تو ابن عباس نے ان کی رکاب پکڑ لی۔ اس طرح سے اگر آج کوئی آدمی علماء کی جوتیاں اٹھا لے تو لوگ اس کو سمجھیں گے یہ صوفی ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ صحابہ میں بھی یہ چیز تھی کہ رکاب پکڑے ہوئے ہیں احترام کے طور پر۔ تو یہ چیز اہل علم کا احترام کرنا، ان کی تعظیم کرنا، یہ سلف میں ہمیشہ سے رہا ہے۔ موجودہ دور میں علماء کو دوست کی طرح بنا دیا گیا ہے، اور ان کے ساتھ مذاق کرنا، ان کے ساتھ میں ٹھٹھا کرنا، ان کا مذاق اڑانا، اور ان کے بارے میں ان کی غیر موجودگی میں ان کا مذاق اڑانا، یہ ساری چیزیں آج کے دور کی چیزیں ہیں، یہ سلف میں چیز نہیں تھی۔ علماء کا ذکر کیا جائے احترام کے ساتھ ہونا چاہیے۔ آپ مثال کے طور پر دیکھیں کہ یہی ابن عباس ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود دعا ہیں، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، خصوصی طور پر دعا کی اے اللہ اس کو دین کا گہرا علم عطا فرما اور اس کو قرآن کی تفسیر کا علم دے۔ اتنا زیادہ علم ہونے کے باوجود ان کا حال کیا تھا؟ کہتے ہیں مکثت سنۃ ارید ان اسأل عمر بن الخطاب عن آیت، میں 1 سال تک رکا رہا ایک آیت کے بارے میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے کے لیے۔ کیوں نہیں پوچھا؟ کہتے فما استطیع ان اسألہ ہیبۃ لہ، 1 سال تک میں پوچھ نہیں سکا۔ کیوں نہیں پوچھ سکا؟ اس وجہ سے کہ ان کی ہیبت مجھ پر اتنی طاری تھی کہ میں ان کے خوف کی وجہ سے، ان کی ہیبت کی وجہ سے ایک آیت کے بارے میں سوال کرنے سے ڈرتا رہا۔ خاص کر کے وہ سوال ایسا تھا کہ جس سے حضرت عمر کی بیٹی جڑی ہوئی تھی۔ جو مسئلہ تھا کہ وہ کون سی بیویاں تھیں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں ڈانٹ نازل کی تھی، تو وہ کون سی ہیں؟ تو کہا کہ حضرت عائشہ اور حفصہ ہیں۔ تو ان کی بیٹی کے بارے میں تھا، کہا کہ ان کی ہیبت کی وجہ سے ان سے سوال پوچھ نہیں سکا۔ 1 سال تک میں نے انتظار کیا۔ کہتے ایک مرتبہ میں سفر میں تھا اور ان کو وضو کرا رہا تھا، اس وقت میں نے موقع دیکھا اور ان کے مزاج کو محسوس کیا، تو موقع دیکھ کر میں نے اس وقت پوچھ لیا، تو انہوں نے بتایا کہ وہ حفصہ اور عائشہ ہیں جن کے بارے میں وہ آیت نازل ہوئی تھی جو سورہ تحریم کی ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ صحابہ کس طرح سے تعظیم کرتے تھے علماء کی۔ ہیبت علماء کی ہم پر ہونی چاہیے، ان کا احترام ہونا چاہیے۔ امام البخاری نے اس کو روایت کیا، اسی طرح سے امام مسلم نے بھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4913 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1479۔ تو اس حدیث سے، اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ بڑے علماء کی تعظیم کرتے تھے، جبکہ وہ خود علم والے تھے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود وہ اپنے سے بڑے علماء کی تعظیم کرتے تھے۔ محمد بن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں رأیت عبد الرحمن بن ابی لیلہ واصحابہ یعظمونہ ویسودونہ ویشرفونہ مثل الامیر۔ کہتے کہ میں نے عبد الرحمن ابن ابی لیلہ، جو حدیث کے راویوں میں سے ایک راوی ہے، ان کو دیکھا ہے اس حال میں کہ ان کے جو ساتھ والے، ان کے جو طلاب ہوا کرتے تھے، ان کی تعظیم کرتے تھے، انہیں اب ایسا جیسے اپنے سردار کی طرح ان کو مانتے تھے، ان کا اکرام کرتے تھے، ایسے جیسے کسی امیر کا یعنی حاکم کا کیا جاتا ہے۔ کسی معاشرے میں کوئی گورنر ہو، کوئی امیر ہو، اتھارٹی اس کے پاس ہو، اس کا جس طرح سے لوگ اکرام کرتے ہیں، اس سے جس طرح سے ڈرتے ہیں، اس کے جس طرح سے تعظیم اس کی کرتے ہیں، ایسے اپنے شیخ کی تعظیم کرتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں سلف میں ہوا کرتی تھی۔ علماء کا احترام کرنا، ان کے آگے ادب سے بیٹھنا، ان سے ادب سے بات کرنا، آج کے دور میں یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع میں یہ روایت موجود ہے۔ تو یہ دوسری بات ہم نے دیکھی کہ طالب علم علماء کا احترام کرے، اور ہمارے ہاں عام طور سے بولا جاتا ہے با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب ہے۔ ایک انسان جب علماء کا ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے، تو ان سے جو علم وہ لیتا ہے، اس علم کی بھی تعظیم اس کے دل میں ہوتی ہے، اور نتیجے میں دین کی تعظیم دل میں پیدا ہوتی ہے۔ لیکن جب علماء کا احترام اور اکرام نہیں کرتا ہے تو دین کے علم کی بھی تعظیم اس کے دل میں نہیں ہوتی، کیونکہ انہی سے تو آ رہا ہے۔ جب انہی کا احترام نہیں تو ان کی بات کا احترام کیا ہوگا؟ جب ذات ہی کا احترام نہیں ہے تو بات کا احترام کیا ہوگا؟ لیکن اگر ان کا احترام کرتا ہے، ان کی بات کی بھی تعظیم ہوتی ہے، اور نتیجے میں اس کی دینداری میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے جس کا طالب علم کو احترام کرنا چاہیے۔ دینی مجالس میں بیٹھے، ادب سے بیٹھے، دین کی بات سنیں، اس کو تعظیم کے ساتھ سنیں، یہ ہونا چاہیے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز یہ ہے کہ جہاں ہم نے دیکھا کہ علماء کی تعظیم ہونی چاہیے، علماء سے مراد کون ہے؟ علماء سے مراد وہ علماء ہیں جو اہل سنت ہیں،
اہل بدعت نہیں، وہ لوگ نہیں جن کا منہج بگڑا ہوا ہے۔ انہی لوگوں سے آدمی علم حاصل کرے اور انہی ذرائع سے علم حاصل کرے جو معتبر ہیں۔ ایسے علماء جو قرآن و سنت کے ماہر ہیں، سلف کے منہج پر پابند ہیں اور تقوی شعار ہیں، ایسے علماء سے علم حاصل کرے، ایسے علماء کی کتاب پڑھے، ایسے لوگوں کی کتاب پڑھے جو معتبر ہوں۔ ایسے لوگوں کی کتاب نہیں پڑھے جو معتبر نہیں ہیں، چاہے وہ کتنے مشہور کیوں نہ ہوں۔ ایسے لوگوں کے بیانات نہ سنیں یوٹیوب پر اور اسی طرح سے کہیں اور سے انٹرنیٹ پر۔ ایسے لوگوں کی خطاب نہیں سنیں جو معتبر نہیں ہیں، جو بدعات کو رائج کرتے ہوں اور جو منہجی اعتبار سے جن میں بگاڑ ہو۔ پھر اس میں یہ بات بھی ہے کہ علماء سے علم حاصل کرنے میں براہ راست ان سے علم حاصل کرنے کی زیادہ کوشش کرے، ان کی مجالس میں حاضر ہو اور اپنے کانوں سے ان کی بات سنیں ان کی موجودگی میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی طریقہ تھا۔ آپ نے فرمایا تسمعون ویسمع منکم ویسمع ممن یسمع منکم، تم سنتے ہو، تسمعون یعنی تم مجھ سے سنتے ہو، ویسمع منکم اور تمہارے بعد، میرے بعد لوگ تم سے سنیں گے، لوگ تم سے سنیں گے، ویسمع ممن یسمع منکم اور تمہارے بعد لوگ ان سے سنیں گے جنہوں نے تم سے سنا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ علم سماع سے آتا ہے۔ علم کا طریقہ کیا ہے کہ ایک انسان علماء کی مجلس میں جائے، بیٹھے اور براہ راست ان سے علم حاصل کرے، ان کی باتوں کو سنے، اس کا دل پر ایک خاص اثر ہوتا ہے۔ بعد میں آدمی یوٹیوب پہ سن لیتا ہے اور بعد میں ان کی تقریریں واٹس ایپ وغیرہ پر آڈیو ان کے آ جاتے ہیں، ویڈیو کلپس آ جاتی ہیں، اس کا ایک اپنا فائدہ ہے، لیکن علم کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ایک انسان براہ راست خود چل کر جائے، بنفس نفیس اس مجلس میں حاضر ہو اور علماء کے منہ سے ان کی باتیں سنیں۔ اس مجلس کا اثر ہوتا ہے اور اس کی اپنی فضیلت بھی ہے۔ فرشتوں کا گھیر لینا اور اسی طرح سے سکینت کا نازل ہونا اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا تعریف کرنا، اللہ کی رحمت کا انہیں ڈھانپ لینا، یہ ساری چیزیں دینی مجالس کے لیے ہیں، تو ان مجالس میں حاضر ہونا چاہیے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تم مجھ سے سنتے ہو، لوگ تم سے سنیں گے اور پھر تمہارے بعد جنہوں نے تم سے سنا ہے ان سے لوگ سنیں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم ایک طبقے سے دوسرے طبقے میں منتقل ہوتا ہے اور اس طرح سے ہی ہم کو علم حاصل کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اچانک کوئی بھی آدمی کھڑا ہو جائے اور بولنے لگ جائے اور اس کے فالوورز بڑھ جائیں تو ہم یہ دیکھیں کہ کتنے لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، کتنے لوگ اس کو لائک کرتے ہیں۔ یہ دیکھ کر علم حاصل کرنا اس سے، اس لیے کہ وہ مشہور ہے یا بولنے میں ماہر ہے، اس وجہ سے علم حاصل نہیں کیا جاتا ہے۔ علم حاصل کیا جاتا ہے اس راستے سے کہ اس نے کن سے علم حاصل کیا ہے، یہ کتنا معتبر ہے، اس کے بارے میں علماء کا کیا کہنا ہے۔ اگر اس طرح سے ہم نہیں دیکھیں گے تو کوئی بھی آدمی صلاحیت مند ہوگا، بولنے کے اعتبار سے ماہر ہوگا لیکن گمراہ ہوگا، اور وہ اپنی طرف مائل کرنا جانتا ہوگا، ہم اس کی بات سن کے گمراہ ہو جائیں گے۔ تو ایک طالب علم کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ قابل اعتماد ذرائع سے علم حاصل کرے، چاہے خطاب ہو یا کتاب ہو، ایسے لوگوں سے علم حاصل کرے جو معتبر ہے۔ اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد اور حاکم نے روایت کیا ہے، صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 2947 اور حدیث صحیح ہے۔ خصوصاً اس میں بڑے علماء کو ترجیح دینی چاہیے، ایسے علماء جو تجربہ کار ہیں، جن کی زندگی علم میں گزری، جن کے پاس ہزاروں سوالات آئے انہوں نے اس کے جوابات دیے، جو تحقیق ہی میں رہے اور سالوں کا تجربہ ان کے پاس ہے، ایسے علماء کی بات کو ترجیح دینا چاہیے، خصوصاً جب کہ ان کے پاس دلیل موجود ہو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انکم لن تزالوا بخیر ما دام العلم فی کبارکم، تم ہمیشہ خیر پر رہو گے جب تک کہ علم تمہارے بڑوں میں ہوگا، تم ہمیشہ خیر سے رہو گے جب تک کہ علم تمہارے بڑوں میں ہوگا۔ فَإِذَا كَانَ الْعِلْمُ فِي صِغَارِكُمْ صَفَّحَ الصَّغِيرُ الْكَبِيرُ، لیکن جب علم تمہارے چھوٹوں میں آ جائے گا تو چھوٹے بڑوں کو ناسمجھ قرار دینے لگیں گے، چھوٹے بڑوں کو صفحہ ان کو ناسمجھ قرار دینے لگیں گے۔ ان کو کیا سمجھتا ہے؟ جب چھوٹوں سے علم لینے لگیں گے، چھوٹے شہرت کی وجہ سے بڑے ہو جائیں گے اور وہ اپنی حیثیت کو بھول جائیں گے اور بڑے بڑے علماء کو وہ غلط بولنے لگیں گے۔ آج کا دور آپ دیکھیں اسی طرح کا دور ہے۔ جامع بیان العلم میں ابن عبد البر نے اس کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 1059 اور حدیث صحیح ہے۔ صحابہ کے اقوال کو بھی حدیث کہا جا سکتا ہے۔ تو
اس روایت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جب تک علم بڑوں سے آتا رہے گا، اوپر سے آتا رہے گا، خیر باقی رہے گی۔ جب لوگ بڑے علماء کو چھوڑ دیں گے اور چھوٹوں کو ہی پکڑ لیں گے، انہی کی باتوں کو ترجیح دینے لگیں گے، تو ایک وقت وہ آئے گا کہ بڑے بڑے علماء کو، چاہے وہ اس دور کے ہوں یا پچھلے زمانے کے ہو، کم سمجھ طالب علم انہی سے علم حاصل کرنے لگیں گے، جب اور ایسی لوگوں سے جو خود طالب علم ہوں گے اور اتنا علم ان کے پاس نہیں ہوگا کہ فتویٰ دے پائیں۔ جب ایسے لوگوں سے علم حاصل کرنے لگیں گے، ان کے قدم ڈگمگا جائیں گے اور وہ اپنے کو بھی کچھ سمجھنے لگیں گے، اور پھر جب ان سے پوچھا جائے گا وہ اجتہاد بھی کرنے لگیں گے جبکہ لائق نہیں ہوں گے، اور پھر پچھلوں کے اجتہادات کو، ان کی تحقیق کو، ان کے اقوال کو غلط ثابت کرنے لگیں گے، اس وجہ سے کہ لوگوں کے وہ مرجع بن جائیں گے۔ تو اس روایت سے بات معلوم ہوتی کہ بڑوں سے علم حاصل کرنا چاہیے، بڑوں کے اقوال کو دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کیا باتیں کہی ہیں، چاہے وہ ہمارے دور کے ہوں یا پچھلے دور کے ہوں۔ دوسری بات اس میں طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ اہل بدعات سے علم حاصل نہ کرے۔ ایسے لوگ جو عقیدے یا منہج کے اعتبار سے یا سنت کے معاملے میں کوتاہ ہوں، ایسے لوگوں سے علم حاصل نہ کیا جائے۔ ابو امیہ الجمحی کہتے ہیں، یہ صحابی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من اشراط الساعۃ ثلاثا، قیامت کی علامات میں سے 3 علامات ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی 3 علامتیں ہیں۔ احداہن ان یلتمس العلم عند الاصاغر، ان 3 علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ علم چھوٹوں سے حاصل کیا جائے گا۔ قال نعیم قیل لابن المبارک من الاصاغر، نعیم ابن حماد کہتے ہیں کہ ابن مبارک سے پوچھا گیا کہ یہ چھوٹے کون ہیں؟ قیامت کے علامات میں سے کہ علم چھوٹوں سے لیا جائے گا، تو چھوٹے کون؟ قال الذین یقولون برأیہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی رائے سے باتیں کرتے ہیں، دلیل سے نہیں، قرآن و سنت کی نصوص کی بنیاد پر نہیں، بلکہ دین کے معاملات میں اپنی رائے سے فیصلہ کرتے ہیں، جو ان کے جی میں آیا بولتے ہیں، خواہش کی بنیاد پر بولتے ہیں۔ الذین یقولون برأیہم فاما صغیر یروی عن کبیر فلیس بصغیر، ہاں وہ چھوٹا جو اپنے بڑوں سے روایت کرتا ہو وہ چھوٹا نہیں ہے، یعنی ایسا انسان جو طالب علم ہی ہو لیکن اپنے اوپر بڑوں سے جڑا ہوا ہو، اپنے اوپر جو بڑے علماء ہیں ان کی رہنمائی میں چلتا ہو، ان سے پوچھتا ہو، ان سے سیکھتا ہو، بڑے مسائل میں ان سے مشورہ کر کے ہی جواب دیتا ہو، ایسا اگر کوئی طالب علم ہے اور لوگ اس سے علم حاصل کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ برا نہیں ہے، یہ عیب نہیں ہے۔ عیب یہ ہے کہ ایسا انسان جو گہرا علم نہیں رکھتا ہو اور اوپر کسی سے جڑا ہوا نہ ہو، وہ اپنے ہی طور پر خود مجتہد بن جائے اور اپنی رائے سے لوگوں کو فیصلے دینے لگے، ان کی رہنمائی کرنے لگے۔ ایسا آدمی اہل ہوا میں سے ہے، ایسے آدمی سے علم حاصل نہیں کرنا چاہیے۔ قیامت کے قریب ایسا بڑھ جائے گا، اس لیے کہ لوگوں کو تمیز نہیں ہوگی کون بڑا کون چھوٹا، لوگ بس یہ دیکھنا شروع کریں گے کون مشہور ہے، کون اچھا بولتا ہے، اور پھر اسی سے سیکھنے لگیں گے اور غلط فیصلے دے گا اور اسی کو قبول کریں گے۔ جامع بیان العلم میں ابن عبد البر نے اس کو روایت کیا ہے، اور روایت نمبر 1052 اور اس کی سند حسن ہے۔ موسیٰ ابن ایوب النصیبی کہتے ہیں قال ابن المبارک الاصاغر من اہل البدع، کہتے ہیں کہ ابن مبارک یہ بھی کہا کرتے تھے کہ اصاغر سے مراد چھوٹے، چھوٹوں سے مراد کون ہیں؟ الاصاغر من اہل البدع، یہ بدعتیوں میں سے ہیں، یعنی اس سے مراد اہل بدعت ہیں۔ تو قیامت کے قریب لوگ اہل بدعت سے علم حاصل کرنے لگیں گے۔ اس روایت کو امام اللالکائی نے شرح اصول اعتقادی اہل سنت والجماعہ میں روایت کیا ہے، روایت نمبر 102۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے قریب لوگ اہل بدعت سے بھی سننے لگیں گے، ان سے بھی لینے لگیں گے۔ آج آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کی بات ہم کو اچھی لگتی ہے، ان کی بات سے دل پر اثر ہوتا ہے۔ بڑے بڑے علماء کی بات سے ہمارے دل پر وہ اثر نہیں ہوتا ہے جو فلاں کی بات سے ہوتا ہے، تو ہم بس اس کا اثر لینے کے لیے اس کو سنتے ہیں۔ قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ لوگ اہل بدعت سے علم حاصل کرنے لگیں گے، تو یہ بری علامت ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس کو بطور عیب کے بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے قریب یہ ایک برائی بھی لوگوں میں آ جائے گی، تو یہ مذموم چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ لہٰذا علم کو اہل علم سے، حق کو اہل حق سے لیا جاتا ہے۔ اسی لیے ابن سیرین رحمہ اللہ کا مشہور قول ہے ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم،
یہ علم دین ہے، تو تم دیکھ لو کہ تم کس سے دین حاصل کر رہے ہو۔ امام مسلم نے بھی اور اسی طرح سے امام ترمذی نے بھی اسے روایت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم حاصل کرنے سے پہلے معلوم کرنا چاہیے کہ فلاں شخص معتبر ہے یا نہیں ہے۔ چوتھی چیز طالب علم کے لیے جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وہ نفع بخش علم میں مشغول ہو۔ جو علم اس کے لیے زیادہ اہم ہے اور زیادہ نفع بخش ہے اس میں مشغول ہو۔ جو علم فرض ہے اس کا وہ زیادہ مکلف ہے، ایسے علوم میں مشغول نہ ہو جو مفید نہ ہوں، ایسے علوم میں مشغول نہ ہو جو مضر ہوں، نقصان دینے والے ہوں، اور ایسے علوم میں مشغول نہ ہو پہلے مرحلے میں جو بعد کی ضرورت ہے۔ بہت سے طالب علم یا دین کی دعوت کا شوق رکھنے والے آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن و سنت کا علم حاصل نہیں کرتے ہیں، لیکن دیکھیں کہ وہ بائبل پڑھ رہے ہیں دعوت کا شوق ہونے کی وجہ سے کہ کرسچنس میں دعوت دیں گے، یا ویداز پڑھ رہے ہیں غیر مسلموں میں مشرکین میں دعوت دیں گے، جبکہ ان کو قرآن ٹھیک سے پڑھنا نہیں آتا ہے، جبکہ ان کو طہارت کے مسائل بھی معلوم نہیں ہوتے ہیں، نماز کیسے پڑھنا چاہیے معلوم نہیں ہوتی ہے، بلکہ ان کو عقیدے کے بارے میں بھی بنیادی باتیں معلوم نہیں ہوتی ہیں۔ اگر توحید کی دلیل پوچھی جائے تو نہیں بتائیں گے، لیکن ایک اللہ کی دلیل ویداز سے بتاؤ، بائبل سے بتاؤ تو ان کو پڑھ کر سنا دیں گے، بائبل کی ورسز پڑھ لیں گے اور شلوکا پڑھنا شروع کر دیں گے۔ لیکن وہی مسئلہ توحید والا اگر قرآن و سنت سے دلیل مانگیں گے تو نہیں دے پائیں گے۔ یہ بڑی بدقسمتی کی چیز ہے اور محرومی کی چیز ہے۔ طالب علم کو چاہیے کہ وہ اس علم میں مشغول ہو جو واقعی اس کے لیے ضروری ہے اور مفید ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اور وہ دعا کیا تھی، اور ہم کو بھی یہ دعا مانگنی چاہیے، اور بہت جامع دعا ہے۔ یہ خود دعا ایک درس کی محتاج ہے، ایک درس اس کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہم انفعنی بما علمتنی، اے اللہ جو علم تو نے مجھے عطا کر رکھا ہے اسے میرے لیے مفید بنا دے۔ اللہم انفعنی، اسے میرے لیے نفع بخش بنا۔ جو علم دے دیا ہے اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، یعنی اس کے عمل کی اور اس کی تبلیغ اور ارشاد کی۔ وعلمنی ما ینفعنی، اور اے اللہ مجھے وہی علم دے جو میرے لیے فائدہ مند ہو۔ اس میں مضر علم سے حفاظت ہے۔ وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما، اور مجھے علم میں اور بڑھا دے۔ اس سے قلت علم سے حفاظت ہے۔ بعض اوقات انسان کو وہ عمل کا مکلف ہوتا ہے لیکن علم تھوڑا ہوتا ہے، اس کو زیادہ علم چاہیے۔ وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما، اور خوب علم مجھ کو دے دے۔ تو اس میں تین چیزیں ہیں۔ یہ آدمی دیکھیے، یا تو یہ ہوتا ہے کہ وہ علم اس کے پاس ہوتا ہے، اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا، نہ خود اپنی اصلاح کرتا ہے نہ دوسروں کی۔ تو یہ بھی چاہیے ہم کو کہ اے اللہ ہم کو علم سے فائدہ اٹھانے والا بنا۔ دو، یا پھر آدمی غلطی یہ کرتا ہے کہ وہ ایسے علوم میں مشغول ہوتا ہے جو اس کے لیے ضروری نہیں ہے، یا ایسے علوم جو اس کے لیے نقصان والے ہیں۔ تو اس سے بھی بچنا چاہیے کہ اے اللہ وعلمنی ما ینفعنی، اے اللہ ایسا علم مجھ کو دے جو میرے لیے مفید ہو۔ وزدنی علما، یا پھر تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آدمی کے پاس اتنا علم نہیں ہوتا ہے جتنا اس کی حاجت اس کو ہے۔ مسائل معلوم ہوتے لیکن تھوڑے، جتنا عمل کا مکلف ہے اتنا علم نہیں ہوتا ہے۔ تو کہا کہ مجھ کو علم میں اور بڑھا، یعنی علم میں اتنا ہی باقی مت رکھ، یا مجھ کو قلیل العلم مت بنا، بلکہ مجھے علم میں زیادہ کر دے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم کی زیادتی ایک محمود اور محبوب چیز ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ زیادہ علم اللہ سے مانگے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ وعلمنی ما ینفعنی، اے اللہ مجھے وہی علم دے جو میرے لیے مفید ہو۔ تو آدمی کو اللہ تعالیٰ سے نقصان دینے والے علم سے پناہ مانگنا چاہیے۔ اسی لیے حدیث میں بھی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وعلم لا ینفع، جو آپ نے دعا کی کہ اللہ ایسے علم سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہ دے، اور ایسے علم سے تو خوب پناہ مانگنی چاہیے جو نقصان دیتا ہو۔ کہ آدمی جادو سیکھے کہ دیکھیں جادوگر کیا کرتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں، معلوم کریں گے جادو کا علم کیا ہے۔ ہو سکتا ہے شیطان بہکا دے اور ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں، آدمی کر لے اور کفر کا مرتکب ہو جائے۔ یا اہل بدعت کی کتاب پڑھیں کہ بھئی تصوف میں کیا کیا عقیدے ان کے اور کیا کیا طور طریقے ہیں۔ ایسا آدمی جو کچا آدمی ہے ان کے بارے میں پڑھنے لگا اور ہو سکتا ہے گمراہ ہو جائے، ان کے شبہات اس کے دل میں آ جائیں۔ یا اہل بدعت کی کتابیں پڑھیں کہ دیکھیں وہ لوگ ان کی دلیلیں کیا ہیں اور پڑھنا شروع کر دیں۔
جبکہ یہ اپنے دین میں پختہ نہیں ہے، گہرا علم اس کے پاس نہیں ہے، اور اہل بدعت کے دلائل دیکھ رہا ہے، ہو سکتا ہے کنفیوز ہو جائے، یا قرآن و سنت کا علم چھوڑ کے ویداز اور بائبل پڑھنا شروع کر دے۔ ایسا آدمی نقصان میں رہے گا، اس کا وقت ضائع ہو جائے گا۔ جس کا مکلف ہے وہ حاصل نہیں کیا۔ جو اپنے دین کا جاننے والا نہ ہو وہ دین کا داعی کیسے بن سکتا ہے؟ تو اس کے لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ ایسے علم میں مشغول ہو جو مفید ہے اور جو ضروری ہے، ایسے علم میں مشغول نہ ہو جو یا تو نقصان دینے والا ہے یا بعد کے مرحلے کا ہے، یا جس کی اس کے اندر استطاعت نہیں ہے ابھی۔ بعض اوقات آدمی اس کو دین کی بنیادی باتیں معلوم نہیں ہیں، لیکن سند اور رجال اور اس میں چلا جاتا ہے کہ دیکھیں حدیثوں میں کیا کیسے ضعیف ہوتی ہے اور کیا کیا ہوتا ہے، اور ڈیٹیل میں جا رہا ہے اس کے اندر۔ بعض اوقات اتنا زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ منکر حدیث بن جاتا ہے کہ اتنا سب کچھ ہم سے نہیں ہو پائے گا، اور علماء کے اختلافات دیکھتا ہے اور علماء کی شان میں گستاخی کرنے لگتا ہے۔ تو پہلے مرحلے میں جس چیز کی ضرورت ہے آدمی تدرج کے ساتھ علم حاصل کر، جیسا کہ آگے بھی آئے گا۔ تو نفع بخش علم میں مشغول ہونا چاہیے، نہ کہ مضر۔ نفع بخش علم کی اصل کیا ہے؟ بنیادی نفع بخش علم کیا ہے؟ قرآن و سنت کا علم، اور یہی وہ علم ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سکھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 164۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان کیا اہل ایمان پر جب ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا، ان کے درمیان انہی میں سے انسان عرب رسول کو بھیجا۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، وہ رسول کیا کرتا ہے؟ وہ رسول اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان کو پڑھ کے سناتا ہے، ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھتا ہے۔ ویزکیہم، اور انہیں پاک کرتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں بری چیزوں سے، باطل عقائد سے، برے اخلاق سے ان کو پاک کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ یہاں کہا کہ رسول کس چیز کی تعلیم دیتا ہے، وہ کیا علم ہے جو رسول ان کو سکھاتا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حالانکہ اس سے پہلے ان کا حال یہ تھا کہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ کھلی گمراہی سے نکالنے کے لیے کون سا علم تھا جو رسول نے ان کو دیا؟ وہ کتاب و حکمت کا علم تھا۔ لیکن کتاب و حکمت کا علم کیا ہے؟ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 ہے۔ کتاب و حکمت سے مراد کیا ہے؟ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ یعنی القرآن والسنہ۔ کتاب و حکمت سے مراد کیا ہے؟ قرآن و سنت۔ تفسیر ابن کثیر میں یہ بات انہوں نے کہی اس آیت کے ضمن میں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو قرآن و سنت سکھاتے تھے، تو ہم کو اسی علم کو حاصل کرنا چاہیے اگر ہم گمراہی سے بچنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی، میں نے اپنے بعد دو چیزیں چھوڑی ہیں، اگر ان دونوں چیزوں کو تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوں گے، ان کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے، یعنی ان کے اہتمام کے بعد تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ تو گمراہی سے بچنے کے لیے کتاب و سنت کا اہتمام ضروری ہے۔ یہ حدیث امام حاکم نے اپنی مستدرک میں روایت کی ہے، اور اسی طرح سے امام مالک نے بھی اس کو روایت کیا موطا میں۔ اکرمہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کان ابن عباس رضی اللہ عنہما یضع فی رجلی الکبل ویعلمنی القرآن والسنن۔ ابن عباس میرے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیتے تھے اور مجھے قرآن اور سنت کی تعلیم دیتے تھے۔ اکرمہ ان کے غلام تھے حضرت عبداللہ ابن عباس کے، کہتے ہیں میری پاؤں میں زنجیر ڈال دیتے تھے، مجھے باندھ کے رکھتے تھے اور مجھے سکھاتے تھے، تعلیم دیتے تھے۔ کس چیز کی؟ کتاب اور قرآن اور سنت کی۔ یعلمنی القرآن والسنن۔ معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ بھی قرآن و سنت کی تعلیم دیتے تھے۔ یہی وہ علم ہے جو نجات والا ہے، یہ مفید علم ہے۔ سارے علوم کی اصل یہ ہے، سارے علوم کی اصل یہ ہے، جو اس سے محروم ہے وہ ہر خیر سے محروم ہے۔ قرآن و سنت کا علم ہی اصل ہے جو طالب علم کو جس کی طرف سب سے پہلے لپکنا چاہیے۔
امام الدارمی نے اپنے مقدمے میں اس کو روایت کیا ہے، روایت نمبر 572، اور اس کی سند صحیح ہے۔ تو چوتھی چیز ہم نے یہ دیکھی کہ طالب علم کو مفید علم کی طرف راغب ہونا چاہیے اور مضر علم سے بچنا چاہیے، اور وہ علم قرآن و سنت کا ہے جس کا حصول سب سے مقدم ہے، سب پر مقدم ہے۔ باقی سارے علوم یا تو قرآن و سنت کے مددگار ہیں یا تو اس سے مستنبط ہیں، اس کو یاد رکھیں۔ سارے علوم جتنے بھی ہیں، چاہے پھر عربی سیکھنا ہو یا اصول تفسیر، اصول حدیث، اصول فقہ سیکھنا ہو، یا اسی طرح سے فقہ کا علم ہے، یا جتنے بھی علوم ہیں، رجال کا علم ہے یا جرح و تعدیل کا علم ہے، یا جتنے بھی علوم ہیں، یا تو وہ قرآن و سنت کے مددگار ہیں یا پھر قرآن و سنت سے نکلنے والے مستنبط علم ہیں۔ اصل علم جو منبع ہے، سارے علوم کا جو اصل ہے وہ قرآن و سنت ہے۔ تو ایک طالب علم کو ان دو علوم کے حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے اور سب پر اس کو مقدم کرنا چاہیے، کیونکہ اصل دلیل قرآن و سنت ہے، اصل دلیل قرآن و سنت ہے۔ پانچویں چیز جس کا طالب علم کو اہتمام کرنا چاہیے وہ سلف کے منہج کی پیروی ہے، اس کا لزوم ہے، وہ سلف کا احترام اس کے دل میں ہو، سلف کے منہج کی پابندی اس کے دل میں ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے کے بعد بھی اگر صحیح منہج اس کے پاس نہیں ہوگا تو وہ قرآن سے ہو سکتا ہے غلط مطلب لے لے، حدیث سے غلط مطلب لے لے، ہو سکتا ہے وہ غلط استنباطات کرے جس سے وہ گمراہ ہو جائے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ پچھلی قوموں میں جتنے بھی گمراہ فرقے پیدا ہوئے ان میں سے کوئی بھی قرآن و سنت کا منکر نہیں تھا، بلکہ وہ اپنی گمراہی کے لیے دلیل دیا کرتے تھے قرآن اور سنت سے۔ ان کے پاس کیا چیز نہیں تھی؟ ان کے پاس صحیح فہم نہیں تھا، ان کے پاس سلف کا فہم نہیں تھا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ خوارج گمراہ ہوئے قرآن کی آیت بتانے کے بنیاد پر، قرآن کی آیت انہوں نے دلیل بنائی، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور اس آیت کو لے کر انہوں نے حضرت علی کو کافر قرار دیا۔ یہ گمراہی کیوں آئی؟ اس لیے کہ اس آیت کی تطبیق ان کو معلوم نہیں تھی کہ اس کو اپلائی کیسے کریں گے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے پاس گئے تو ان سے سب سے پہلی بات کہی کہ تم میں کوئی ایسا ہے جس کے سامنے قرآن نازل ہوا ہے؟ میں ان لوگوں کی طرف سے آیا ہوں جن کے درمیان قرآن نازل ہوا تھا، جیسا کہ آگے بھی آئے گا۔ تو سلف کا منہج اگر نہیں ہوگا تو بہت ممکن ہے طالب علم یہاں وہاں سے پڑھ لیں، قرآن کا ترجمہ حاصل کر لے، کوئی تفسیر بھی پڑھ لیں، اور پھر حدیث کی کوئی کتاب لے لیں اور ترجمے پر اکتفا کر لیں، ورڈ ٹو ورڈ قرآن سیکھ لیں اور حدیث کی کوئی کتاب اس کا ترجمہ حاصل کر لیں، اور پھر اپنے طور پر ان سے معنی اخذ کرنا شروع کر دیں۔ اگر اس کے پاس یہ نہیں ہوگا کہ سلف نے اس سے کیا مطلب لیا ہے، اگر یہ نہیں دیکھے گا تو گمراہ ہو سکتا ہے۔ تو طالب علم کے لیے سلف کا منہج اپنانا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَن یعش منکم بعدی فسیر اختلافا کثیرا، جو شخص تم میں سے میرے بعد جیے گا وہ بہت سا اختلاف دیکھے گا۔ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء المہدیین الراشدین، تو ضروری ہے، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم میری سنت اور خلفائے راشدین و مہدیین کی سنت کی پیروی کرو۔ مہدیین الراشدین، رشد ہدایت کے، یعنی رشد اور ہدایت دونوں کو یہاں پر جوڑا گیا ہے، مہدیین اور راشدین۔ مہدی ہدایت کے بالمقابل ضلالہ ہوتی ہے اور رشد کے بالمقابل غوایہ ہوتا ہے، کہ ایک آدمی ہدایت یعنی ضلالہ یہ ہے کہ ایک انسان لا علمی میں غلط راستے پر چلا جائے، یہ ضلالہ ہے۔ اسی لیے ضالین کہا گیا نصارہ کو، کیونکہ وہ علم سے محروم تھے اور انہوں نے اپنی رائے سے عقائد اور عبادات ایجاد کی۔ تو ضلالہ کہتے ہیں لا علمی میں غلط چلے جانا، عموماً اسی پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ غوایہ کہتے ہیں جان بوجھ کر حق کو جانتے ہوئے غلط راستے پر چلنا۔ خلفاء کے بارے میں دونوں چیزیں بیان کی گئیں کہ نہ وہ غوایہ میں مبتلا ہیں نہ ضلالہ میں۔ اس کے بالمقابل کہا گیا کہ وہ ہدایت پر ہیں، یعنی علم کے ساتھ ہیں، صحیح راستے پر، اور وہ راشد ہیں، یعنی وہ غوایہ میں مبتلا نہیں ہیں بلکہ وہ رشد پر ہیں، یعنی وہ ہدایت کو جانتے ہوئے اور نفس سے اوپر اٹھ کر اس کی پیروی کر رہے ہیں۔
آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو جمع کیا، ان کی نفی کی. کیا کہا؟ ما ضل صاحبکم وما غوا، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہاری یہ جو ساتھی ہیں، یہ جو صاحب ہیں، یہ نہ گمراہ ہوئے ہیں، لا علمی میں غلط جا رہے ہیں، نہ نفس کی بنیاد پر یہ غلط راستے کو چننے والے ہیں. تو یہ جو چیز ہے، اسی لیے کہا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، انہیں اللہ کی وحی کے تابع ہو کر یہ بولتے ہیں اور اسی پر چلتے ہیں. تو خلفاء کے بارے میں کہا گیا کہ یہ مہدیین ہیں اور راشدین ہیں. پھر کہا تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ، تم مضبوطی سے اسے تھامے رہو، یعنی میری سنت کو اور میرے خلفاء راشدین کے طریقے کو. وعضوا علیہا بالنواجذ، بلکہ اپنے ڈاڑوں سے پکڑے رہو مضبوطی سے. وإیاکم ومحدثات الامور، اور خبردار نئی نئی چیزوں سے بچتے رہو. فإن کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، اس لیے کہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی. دین میں نکالی ہوئی نئی چیزوں سے بچو. آپ دیکھیں اس حدیث میں کئی چیزوں کو جمع کر دیا گیا. نمبر 1، یہاں پر بتایا گیا کہ بعد میں اختلاف ہوگا. اختلاف کے دور میں کیا کرنا ہے؟ اختلاف کے دور میں چاہے وہ دینی اختلاف ہو یا سیاسی اختلاف ہو، اختلاف کے دور میں مسلمان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اس کے ساتھ خلفائے راشدین کی سنت پر جمے رہنا ہے. صرف سنت نہیں کہا آپ نے، بلکہ خلفائے راشدین کو بھی آپ نے جوڑا، آپ نے سلف کو بھی اس میں جوڑا. اور پھر اس کے بعد میں کہا کہ بدعات سے بچو. تو معلوم ہے کہ بعد کے دور میں اختلافات کی وجہ سے اہل بدعات عام ہو جائیں گے، بدعات عام ہو جائیں گی. ایسے دور میں مسلمان کو کیا کرنا ہے؟ اختلاف کے دور میں صرف کتاب و سنت نہیں، بلکہ کتاب و سنت کے ساتھ ساتھ اس کی عملی تطبیق، سلف کا منہج کہ انہوں نے اس کو کیسے اپنایا، سلف کی عقائد کے سلسلے میں سلف کی تفہیم اور اعمال کے سلسلے میں سلف کی تطبیق، اس کو دیکھنا ضروری ہے کہ انہوں نے عقائد کو کیسے سمجھا اور انہوں نے اس پر کیسے عمل کیا، جو احکام اللہ کے ہیں اس پر کیسے عمل کیا. اس سے آدمی عقیدے اور عمل کے اعتبار سے گمراہی سے بچے گا. اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے. صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 2549، حدیث صحیح ہے. ایک روایت سے مزید اس بات کی تائید ہوتی ہے. ابراہیم التیمی کہتے ہیں خلا عمر بن الخطاب ذات یوم فجعل یحدث نفسہ، ایک دن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا تھے، اکیلے تھے، تو سوچ میں پڑ گئے. فارسل الى ابن عباس فقال كيف تختلف هذه الامه وكتابها واحد ونبيها واحد وقبلتها واحده، کہا کہ ابن عباس کو بلا لائے، کہا کسی کو بھیج کے کہا کہ ابن عباس کو بلاؤ. جب وہ آئے تو کہا کہ یہ امت کیسے اختلاف میں پڑے گی، اس امت میں اختلاف کیسے ہوگا جبکہ اس کی کتاب ایک ہے، اس کا نبی ایک ہے اور اس کا قبلہ ایک ہے، اختلاف کیسے ہوگا؟ قال ابن عباس یا امیر المؤمنین انما انزل علینا القرآن فقرأناہ وعلمنا فیما نزل، کہا کہ اے امیر المؤمنین، ہمارے درمیان قرآن نازل ہوا، ہم نے اس کو پڑھا اور ہم نے اس کو جانا کہ وہ کس معاملے میں نازل ہوا ہے، کون سی آیت کس چیز کے بارے میں اتری، ہم کو معلوم ہے. اور ہمارے سامنے قرآن نازل ہوا ہے تو اس کا شان نزول اور اس کا مقام ہم جانتے ہیں کہ کون سی آیت کہاں رکھی جائے گی، کس مسئلے میں رکھی جائے گی. وَإِنَّهُ يَكُونُ بَعْدَنَا اقوام، لیکن ہمارے بعد کچھ لوگ آئیں گے، يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ، وہ قرآن پڑھیں گے، وَلَا يَعْرِفُونَ فِيمَا نَزَلَ، لیکن انہیں معلوم نہیں ہوگا کہ کون سی آیت کس مسئلے میں نازل ہوئی ہے، کون سی آیت کس معاملے میں آئی ہے. لِكُلِّ قَوْمٍ فِيهِ رَأْيٌ، اب ہوگا یہ کہ جب وہ جانتے نہیں ہوں گے کہ کون سی آیت کس معاملے میں ہے، ہر ایک کی اپنی ایک رائے ہوگی، ہر ایک کی اپنی ایک رائے ہوگی. فَإِذَا كَانَ لِقَوْمٍ فِيهِ رَأْيٌ اخْتَلَفُوا، جب ہر ایک کی رائے الگ الگ ہوگی تو آپس میں ان میں اختلاف ہوگا. فَإِذَا اخْتَلَفُوا اقْتَتَلُوا، اور جب آپس میں ان میں اختلاف ہوگا تو آپس میں وہ لڑ پڑیں گے، لڑائی جھگڑے تک اختلافات پہنچ جائیں گے. اختلاف ہوگا کیوں؟ اس لیے کہ انہیں نہیں معلوم ہوگا کہ کون سی آیت کس مسئلے میں ہے. لیکن یہ کس کو معلوم تھا؟ صحابہ کو.
معلوم ہوا کہ ہمارے لیے اس اختلاف سے اور اس اختتال سے، اس آپس کی لڑائی جھگڑوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سلف کی طرف رجوع کریں۔ اور یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ بعد میں اختلافات ہوں گے تو تمہارے لیے میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کی طرف رجوع ضروری ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے، اس حدیث کو امام البیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے، حدیث نمبر 2086، اور اس کے رجال ثقات ہیں۔ تو اس روایت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ بعد کے دور میں لوگ آئیں گے، ان کے سامنے متن ہوگا قرآن کا، لیکن کون سی آیت کس معاملے میں ہے ان کو معلوم نہیں ہوگا۔ وہ یہاں کی چیز کہیں بھی فٹ کر دیں گے، کوئی بھی آیت اس سے کچھ بھی مطلب لینا شروع کریں گے اور گمراہ ہو جائیں گے۔ ظاہر بات ہے جب عقلیں الگ الگ ہیں، اس کو یہ سمجھے گا، اس کو وہ سمجھے گا، اس کو وہ سمجھے گا، اور پھر سب آپس میں اختلاف رائے کی وجہ سے لڑنے والے بن جائیں گے۔ تو سلف کے فہم سے محرومی ہلاکت کا سبب ہے۔ مزید دیکھیے کہ طالب علم کے لیے خاص وصیت امام مالک کی کیا ہے۔ مدینے کے امام مالک ابن انس رحمہ اللہ کہتے ہیں، ان کے تعلق سے ابن وہب کہتے ہیں، عبداللہ ابن وہب، عن مالک رحمہ اللہ انہ سمعہ یقول، امام مالک سے انہوں نے اس بات کو سنا، امام مالک کہتے تھے، ان حقا علی من طلب العلم ان یکون لہ وقار وسکینۃ وخشیہ، جو شخص طالب علم ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر وقار ہو، سکینت ہو اور خشیت ہو، وہ باوقار ہو، ٹھٹھا بازی کرنے والا نہ ہو، سکینت اس میں ہو، ہڑبڑاہٹ اس کے اندر نہ ہو، سکون و وقار کے ساتھ وہ جینے والا، چلنے والا، بولنے والا ہو، اور خشیت اس کے اندر ہو، اللہ کا خوف اس کے دل میں ہو، وہ بے خوف نہ ہو، وہ اللہ رب العالمین سے بے پرواہ نہ ہو، وہ آخرت سے لاپرواہ نہ ہو، بلکہ اللہ اور آخرت کا خوف اس کو ہو، اور اس کے اندر خشیت ہو، اس کے اندر اللہ کا ڈر ہو۔ وَأَن يَكُونَ مُتَّبِعًا لِآثَارِ مَن مَضَى قَبْلَهُ، اور ضروری ہے کہ وہ اس سے پہلے جو اہل علم گزرے ہیں، اس سے پہلے جو سلف گزرے ہیں، ان کے آثار کی پیروی کرنے والا ہو، ان کے نقش قدم پر چلنے والا ہو۔ تو امام مالک کی نصیحت بھی طالب علم کے لیے ہے کہ ذاتی طور پر ایک انسان کے اندر وقار و سکینت اور خشیت ہو، وہ ادب کے ساتھ جینے والا ہو اور اللہ سے ڈر کے جینے والا ہو، لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ پہلوں کے راستے پر چلنے والا ہو، جو سلف گزرے ہیں ان سلف کے راستے کو اپنانے والا ہو۔ تو طالب علم کے لیے خاص وصیت امام مالک کی یہ بھی ہے۔ جامع بیان العلم میں ابن عبد البر نے اس کو روایت کیا ہے، اور روایت نمبر 1287، اور یہ روایت صحیح ہے۔ تو یہ پانچویں چیز تھی۔ چھٹی چیز طالب علم کے لیے ہے کہ وہ طلب علم میں مجاہدہ کرنے والا ہو، سستی اس کے اندر نہ ہو، محنت کرے، آسانی طلب نہ ہو، راحت طلبی اس میں نہ ہو کہ کسی طرح سے لیٹے لیٹے یوٹیوب پر لیکچر دیکھ رہا ہے اور نہ درس میں حاضر ہوتا ہے، نہ کتابیں پڑھتا ہے، نہ ادب اس کے اندر ہے، کوئی تکلیف نہیں چاہتا ہے بلکہ آسانی چاہتا ہے۔ تو یہ مناسب نہیں ہے۔ علم انسان سے مجاہدہ چاہتا ہے، علم کی مجالس میں چل کے جانا، کبھی دھوپ میں، چھاؤں میں، سردی میں، گرمی میں، بارش میں، دینی مجالس میں گھنٹوں بیٹھے رہنا، اور پھر کتابیں پڑھنا، تحقیق کرنا، یاد کرنا، یہ محنت طلب کام ہے۔ لیکن کوئی آدمی چاہتا ہے کہ یوں ہی اس کی چاہت سے اس کو علم آ جائے، تو ایسا ہے جیسے آدمی سمندر کے کنارے کھڑا ہو جائے اور چاہے کہ سمندر اس کی جھولی میں آ جائے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، اس کو محنت کرنی پڑتی ہے، اس کو دوڑ دھوپ کرنی پڑتی ہے، تب جا کے علم آتا ہے۔ اس تعلق سے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں ہم انہیں اپنی راہوں کی رہنمائی عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہدایت پانا ہے تو اس کے لیے مجاہدہ کرنا پڑے گا، جس درجے کا مجاہدہ ہوگا اس درجے کی ہدایت ملے گی۔ یہ سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 69 ہے۔ اس آیت کے تعلق سے شیخ محمد بن صالح بن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں جاہدو کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں ای بذلوا جہدا فی الوصول الی الغایہ، انہوں نے مجاہدہ کیا کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں بذلوا جہدا فی الوصول الی الغایہ، اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے انہوں نے سخت محنت کی، سخت کوشش کی،
ھذا ھو الجہاد، کہتے یہی جہاد ہے، بذل الجہد للوصول الی الغایۃ یسمی جہادا، جہاد کہتے کس کو ہیں؟ اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے محنت کرنا، مقصد تک پہنچنے کے لیے مشقت اٹھانا، تکلیف برداشت کرنا، مجاہدہ کرنا، اس کو جہاد کہتے ہیں۔ تو طالب علم چاہتا ہے کہ اس کو علم ملے۔ علم ملنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کتابیں جمع کرے۔ بعض لوگ کتابیں جمع کرتے چلے جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ علم آ گیا۔ علم وہ ہے جو دل میں ہو۔ بعض سلف تو یہ بھی کہتے تھے کہ جو علم میرے ساتھ حمام میں داخل نہیں ہو سکتا وہ علم ہے ہی نہیں، یعنی علم وہ ہے جو سینے میں ہوتا ہے۔ تو سینے میں علم جمع کرنا یہ اصل علم ہے۔ تو علم حاصل کرنے کے لیے چاہے وہ متون کا حفظ ہو یا ان متون کا فہم ہو، یہ دونوں آدمی کے سینے میں ہوتا ہے۔ تو اس علم کو جمع کرنے کے لیے اس کو مجاہدہ کرنا پڑے گا، بغیر مجاہدے کے علم نہیں آتا ہے۔ اس تعلق سے آپ دیکھیں سلف کتنا مجاہدہ کرتے تھے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے بارے میں ہے، کہتے ہیں کہ انہ بلغہ حدیث عن رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں ایک حدیث کے بارے میں معلوم ہوا کہ فلاں صحابی کے پاس یہ حدیث ہے۔ قال فابتعت بعیرا فشددت الیہ رحلی شہرا حتی قدمت الشام، کہتے میں نے جب مجھے معلوم ہوا کہ فلاں صحابی کے پاس ایک حدیث ہے تو میں نے ایک اونٹ خریدا، ایک اونٹنی خریدی اور میں نے سامان سفر اس پر باندھا اور ایک مہینہ سفر کر کے، ایک مہینے کا سفر کر کے میں شام گیا، ملک شام گیا۔ ایک روایت میں مصر بھی آیا ہے، تو میں ایک مہینے کا سفر کر کے ان کے پاس گیا۔ فَإِذَا عبداللہ ابن انیس، تو جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ عبداللہ ابن انیس یہ صحابی ہیں، وہ شام میں تھے یا مصر میں تھے۔ فَبَعَثْتُ إِلَيْهِ أَنَّ جَابِرًا بِالْبَابِ، میں نے آدمی کو کہہ کے بھیجا کہ جا کے بتاؤ کہ جابر دروازے پر کھڑا ہے، جابر دروازے پر کھڑا ہے۔ فرجع الرسول فقال جابر بن عبداللہ، جس کو بھیجا تھا واپس آ کر پوچھا کون؟ جابر سے مراد کون؟ جابر بن عبداللہ ہیں؟ فقلت نعم، میں نے کہا کہ ہاں میں وہی جابر بن عبداللہ ہوں، کیونکہ جابر نام کے کئی ہیں، تو جابر کون؟ جابر بن عبداللہ، تو کہا کہ ہاں۔ فخرج فاعتنقنی، کہتے ہیں کہ جب نام سنا جابر بن عبداللہ تو عبداللہ ابن انیس باہر آئے اور آ کے مجھ سے یعنی معانقہ کیا، گلے ملے۔ قلت حدیث بلغنی عنک لم اسمعہ، جابر بن عبداللہ نے کہا کہ ایک حدیث مجھے پہنچی ہے جو آپ کے پاس ہے اور وہ حدیث میں نے سنی نہیں ہے۔ خشیت ان اموت او تموت، مجھے اس بات کا ڈر ہے، مجھے اس بات کا ڈر محسوس ہوا کہ کہیں میری موت نہ ہو جائے یا تمہاری موت نہ ہو جائے، یعنی اس حدیث کے سننے سے پہلے کہیں میں مر نہ جاؤں یا تمہاری موت نہ ہو جائے، اس لیے میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول یحشر اللہ العباد او الناس عراتا غرلا بہما، کہا کہ ٹھیک ہے، میں نے جو حدیث سنی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ یہ ہے کیا کہ لوگوں کو حشر میں جمع کیا جائے گا عراتن برہنہ، بغیر لباس کے، غرلن اور بغیر یعنی ختنہ کیے ہوئے، بہمن، بہمن، قلت ما بہمن، جابر بن عبداللہ نے پوچھا یہ بہمہ کیا ہے؟ قال لیس معہم شیء، کہا ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، روپے پیسے کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہوگی۔ تو قیامت کے دن اس حال میں اٹھائے جائیں گے کہ لباس بھی نہیں ہوگا اور بغیر ختنہ کیے ہوں گے اور کوئی مال و متاع ان کے پاس نہیں ہوگی۔ اس روایت کو امام البخاری نے الادب المفرد میں روایت کیا ہے، حدیث نمبر 970، اور شیخ الالبانی نے اس کو الصحیحہ میں بھی ذکر کیا ہے، حدیث نمبر 160، اور امام البخاری نے اپنی صحیح میں تعلیقاً اس کو روایت کیا ہے۔ تو امام کتاب العلم میں الخروج فی طلب العلم میں امام البخاری نے اس کو بغیر سند کے ذکر کیا اور کہا وَرَحَلَ جابر بن عبد اللہ مسیرۃ شہر الی عبد اللہ ابن انیس فی حدیث واحد، کہ جابر ابن عبداللہ نے ایک مہینے کا سفر کیا عبداللہ ابن انیس کی طرف اور ایک حدیث کے لیے سفر کیا تھا، جیسا کہ اس روایت میں موجود ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ صحابی ہیں، اتنے جلیل القدر صحابی ہیں، انہوں نے خاص اس ایک حدیث کے لیے اونٹنی خریدی، سامان سفر باندھا اور ایک مہینے کا سفر کر کے ان کے پاس پہنچے اور حدیث
پوچھی اور واپس لوٹائے۔ تو یہ جو تڑپ اور طلب ہے علم کی، کتنا بڑا مجاہدہ ہے۔ آج ہم قریب کی مسجد میں بھی درس کے لیے حاضر نہیں ہو پاتے ہیں، تو یہ کون سا طالب علم ہے؟ گھر پہ بیٹھے بیٹھے لائیو سننا چاہتے ہیں، جبکہ چل کے جانا اور حاضر ہونا ممکن ہے۔ تو وہ ساری فضیلت اور وہ ساری خیر ہم کو نہیں نصیب ہوتی ہے۔ اور آپ نے آیت سنی، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ معلوم ہوا کہ جس قدر انسان دین کی خاطر مجاہدہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ ہدایت اس کو دیتا ہے۔ ہدایت کا ملنا بہت بڑی نعمت ہے۔ اور آپ دیکھیں بعض اوقات علم مل جاتا ہے، ہدایت نہیں ملتی ہے۔ ہدایت کے لیے مشقت اور مجاہدہ ضروری ہے۔ وہی ہدایت جس کو ہم سورہ فاتحہ میں ہر رکعت میں مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ ہدایت ہم کو مجاہدے پر دیتا ہے، اس کے لیے کوشش بھی کرنا چاہیے۔ تو یہ ہم نے دیکھا کہ چھٹی چیز یہ ہے کہ طالب علم کو آرام طلب نہیں ہونا چاہیے۔ راتوں کو بیٹھ کے آدمی کتاب پڑھ رہا ہے، متون قرآن کو حفظ کر رہا ہے، یا حدیثوں کو یاد کر رہا ہے، دلائل یاد کر رہا ہے، یا علماء کے اقوال یاد کر رہا ہے، یا کتابوں کے متون یا منظومات ہے جو ان کو یاد کر رہا ہے، علمی کتابیں ہیں ان کی۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اس کی محنت کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے آدمی دینی دروس میں بیٹھا ہوا ہے، دن بھر کے درس ہیں، گھنٹوں بیٹھا ہوا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، پیٹھ درد کر رہی ہے، تھکا ہوا ہے، جاب سے آیا ہے، تکلیف بغیر اٹھائے انسان واقعی دنیا میں کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ چاہے وہ دنیا کا معاملہ ہو، اس کے لیے بھی تو محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو اس کے لیے ایک آدمی اگر علم حاصل کرنا چاہتا ہے، طالب علم کو چاہیے کہ وہ مجاہدے کے لیے تیار رہے۔ نمبر 7، طالب علم میں علم کو عام کرنے کا شوق ہو۔ بس یہ نہیں کہ علم حاصل کر لیا، ڈگری مل گئی، اب جا کے وہ سکون سے سو جائے، نہیں۔ علم ذمہ داری ہے۔ علم جب حاصل اس نے کر لیا تو اب علماء کی اجازت کے بعد اسے چاہیے کہ علم کو عام کرنے والا وہ بنے۔ اگر مستقل دروس اور خطابات کا معاملہ ہے تو اپنے سے اوپر علماء سے اجازت لینا چاہیے کہ واقعی میں اس لائق ہوں کہ نہیں۔ اور اگر عام کرنا ہے انفرادی سطح پر تو اس کا مکلف ہے، بلغوا عنی ولو آیہ وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، میری ایک آیت ہی کیوں نہ ہو مجھ سے پہنچاؤ۔ یا جیسے آپ نے فرمایا، نضر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فحفظه حتى يبلغه غیرہ فرب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ ورب حامل فقہ لیس بفقیہ، کہ اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے اس انسان کو جو ہم سے کوئی حدیث سنے اور اسے جوں کتوں دوسروں تک پہنچا دے، محفوظ رکھے اور پہنچا دے۔ اس لیے کہ بہت سارے فقہ کی بات، حکمت کی بات لے جانے والے خود فقیہ نہیں ہوتے ہیں، اور بہت سارے حکمت کی بات لے جانے والے اس کو ایسے لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں جو ان سے زیادہ فقہ رکھتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تبلیغ کے لیے فقیہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ، کہ بہت سارے حدیث کے لے جانے والے، فقہ کی بات کے لے جانے والے خود فقیہ نہیں ہوتے ہیں۔ تو تبلیغ کے لیے جوں کا توں پہنچانا، اس کے لیے کسی کا عالم ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، اگر ایک انسان دروس کا انعقاد کر رہا ہے اور دعوت کے لیے اسٹیج پر جا کر لوگوں کے سامنے دعوت پیش کر رہا ہے اور سوال جواب کر رہا ہے، توضیح و تشریح کر رہا ہے اسلام کی، قرآن کی، حدیث کی، اس کے لیے ضروری ہے کہ گہرا علم اس کے پاس ہو، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے سے اوپر علماء سے پوچھے بھی کہ میں لائق ہوں کہ نہیں ہوں۔ تو یہ دنیا کے ہر میدان میں ہوتا ہے، تو دین کے میدان میں کیوں نہیں؟ تو دونوں میں فرق یاد رکھنا چاہیے کہ تبلیغ کے لیے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آدمی چھوٹی موٹی بات بھی جان کر تبلیغ کر سکتا ہے، لیکن دعوتی میدان میں ایک آدمی لوگوں کا مرجع بنے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ گہرائی کے ساتھ علم حاصل کرے اور علماء کی اجازت کے بعد اس میدان میں اترے۔ دونوں میں فرق یاد رکھنا ضروری ہے۔ سلیم ابن عامر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کننا نجلس الی ابی امامۃ الباہلی، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو امامہ الباہلی کے ساتھ بیٹھتے تھے، یعنی دین کا علم ان کے ساتھ بیٹھ کے حاصل کرتے تھے۔ فَيُحَدِّثُنَا حَدِيثًا كَثِيرًا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں بیان کرتے تھے۔ فَإِذَا سَكَتَ قَالَ أَعْقَلْتُمْ، جب وہ اپنی حدیثیں بیان کر کے رک جاتے، خاموش ہو جاتے، سلسلہ منقطع کر لیتے، تب ہم سے پوچھتے سمجھ میں آیا؟ أَعْقَلْتُمْ، کیا تم اس کو یاد رکھ لیا؟ کیا تم اس کو سمجھ رہے ہو؟ أَبْلِغُوا عَنَّا كَمَا أُبْلِغْتُمْ، جیسے تم تک بات پہنچی ہے اب ہماری طرف سے تم اس کو دوسروں تک بھی پہنچاؤ۔
جیسے تم تک پہنچایا گیا ہم نے تم تک پہنچا دیا، اب تم دوسروں تک پہنچاؤ۔ تو اس حدیث کو امام الطبرانی نے مسند الشامیین میں ذکر کیا ہے، اور حدیث نمبر 953، اور سند اس کی صحیح ہے۔ اس سے معلوم ہے کہ صحابہ لوگوں کے سامنے حدیثیں بیان کرتے اور انہیں اپنے طلاب سے کہتے کہ اب تم بھی اس کو عام کرو۔ یہی مزاج ایک طالب علم کا ہونا چاہیے، وہ علماء سے علم کو لے اور اپنے پاس چھپا کے نہ رکھے، بلکہ اس کو لوگوں میں عام کرے۔ علم اسی لیے ہے کہ اس کو عام کیا جائے، تو علماء سے لیے ہوئے علم کو لوگوں میں عام کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں ابن القاسم رحمہ اللہ کہتے ہیں کنا اذا ودعنا مالکا یقول لنا، جب ہم امام مالک سے الوداعی طور پر الگ ہوتے، جدا ہوتے، چاہے وہ سفر میں جاتے یا ہم سفر میں جاتے، تو یقول لنا، امام مالک ہم کو وداع کرتے وقت کہتے اتقوا اللہ وانشروا هذا العلم وعلموه ولا تکتموه۔ امام مالک نصیحت کرتے ہوئے کیا کہتے؟ اتقوا اللہ۔ یہ بنیادی نصیحت ہے جو طالب علم کو دی جاتی ہے، اور ہر انسان اس کا محتاج ہے۔ کیا؟ اللہ سے ڈرو۔ اللہ کا خوف اگر نہ ہو تو سب نقصان والی چیز ہوگی۔ آدمی اللہ سے ڈرنے والا اگر نہیں ہوگا تو دین کے بارے میں محتاط نہیں ہوگا، کچھ بھی فتوے دے گا، لوگوں کو گمراہ بھی کر سکتا ہے، حلال کو حرام، حرام کو حلال کر سکتا ہے، حق کو باطل، باطل کو حق قرار دے سکتا ہے۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ وانشروا هذا العلم، اور اس علم کو لوگوں میں نشر کرو، لوگوں میں عام کرو، پھیلاؤ۔ وعلموه ولا تکتموه، لوگوں کو سکھاؤ، اس علم کو چھپاؤ مت، لوگوں کو سکھاؤ، اس علم کو چھپاؤ مت۔ امام مالک اپنے طلباء سے یہ کہتے تھے۔ جامع بیان العلم میں یہ روایت ابن عبد البر نے اس کو ذکر کیا ہے، اور روایت نمبر 781۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سلف علم کو عام کرنے کی تلقین کرتے تھے۔ لیکن یہاں ایک نقطہ یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہر علم ہر آدمی کے لیے نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ علم میں مراتب ہوتے ہیں، کچھ باتیں گہری ہوتی ہیں، باریک ہوتی ہیں، سمجھنے میں دشوار ہوتی ہیں، اور اگر آدمی وقت سے پہلے ان باتوں میں پڑ جائے تو ایسا آدمی وحشت کا شکار ہو سکتا ہے، بلکہ گمراہ بھی ہو سکتا ہے اور ان کا منکر ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ انسان جس چیز کو نہیں سمجھ پاتا ہے اس کا دشمن بن جاتا ہے، اس کا انکار کر دیتا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حدث الناس بما یعرفون، لوگوں کے سامنے وہی باتیں بیان کرو جنہیں وہ سمجھ سکیں، لوگوں کے سامنے وہی باتیں بیان کرو جو ان کی سمجھ میں آئیں۔ اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا جائے؟ امام البخاری نے کتاب العلم میں اس کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 127۔ یعنی لوگوں کے سامنے ایسی باتیں بیان کرو جس کو وہ ہضم کر سکیں، جن کو وہ سمجھ سکیں۔ اگر تم ان کے سمجھ سے، ان کے فہم سے اوپر کی باتیں ان کے سامنے بیان کرو گے، بہت ممکن ہے وہ اس کو سمجھ عقل میں نہیں آ رہی اس سے انکار کر دیں گے۔ تو لوگوں کے سامنے ایسی ہی باتیں بیان کرنا چاہیے جو ان کی عقل کی، فہم کی مستوا کے اعتبار سے مناسب ہوں۔ اسی طرح سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ما انت بمحدث قوما حدیثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنہ، جب بھی تم کوئی ایسی بات لوگوں کے سامنے بیان کرو گے جہاں تک ان کی عقل کی رسائی نہ ہو، ان کی عقل وہاں تک پہنچتی نہیں ہے، ان کی عقل سے اوپر کی باتیں ان کو اگر بتاؤ گے الا كان لبعضهم فتنہ، تو وہ باتیں ان کے لیے، ان میں سے بعض کے لیے فتنہ بن جائیں گی، ان کو کنفیوژن میں اور گمراہی میں ڈال دیں گی۔ بعض اوقات بات صحیح ہوتی ہے لیکن سننے والا اس کے سمجھنے کے لائق نہیں ہوتا ہے، ابھی اس کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہوتی، استعداد اتنی نہیں ہوتی ہے۔ اگر ہم ناسمجھی میں وہ باتیں سب اس کے سامنے اس پر انڈیل دیں، ہو سکتا ہے وہ اس چیز میں شک کرنے لگ جائے اور اس کا انکار کرنے لگے۔ تو یہی وہ فتنہ ہے جو انکار تک لے جاتا ہے۔ امام مسلم نے اپنے مقدمے میں اس کو ذکر کیا ہے، باب النہی عن الحدیث بکل ما سمع، ہر سنی سنائی بات کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا یہ منع ہے، اس باب میں انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے۔ تو یہ بات بھی یاد رکھیں کہ علم کو عام کریں لیکن لوگوں کے مراتب دیکھیں اور ہر انسان کی سمجھ کا لیول دیکھیں، مستوا دیکھیں، اس کے اعتبار سے اس کو ان کے سامنے بیان کریں۔ بعض اوقات ایک طالب علم خود علماء کی اختلافات اور گمراہ فرقوں کے بارے میں بہت کچھ معلوم کرتا ہے
اور پھر ہر آدمی کے سامنے وہ بیان کرنے لگتا ہے۔ تو بعض اوقات آپ کسی کا رد کر رہے ہیں لیکن سننے والا اس چیز کو لے لیتا ہے اور اس کو وہ زیادہ صحیح دکھائی دیتا ہے۔ جس چیز کی اس کو ضرورت نہیں ہے آپ اس کے سامنے بیان نہ کریں، وہی اس کے سامنے بیان کریں جس کا وہ مکلف ہے، جس کی اس کو ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ آپ اپنے پاس جتنی معلومات ہے سب لوگوں پر انڈیل دیں، نہیں، معلومات کے نشر کرنے میں بھی آدمی کو انتخاب کرنا چاہیے کہ کس کی کیا ضرورت ہے۔ جیسے ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، سارے مریضوں کو ساری دوائیں نہیں دے دیتا ہے، جس مریض کو جس دوا کی ضرورت ہوتی ہے وہ وہی دیتا ہے۔ یہ حسن انتخاب ہے جو اس کو اچھا ڈاکٹر بناتا ہے۔ تو افراد کی تشخیص، ان کے امراض کی تشخیص اور ان کے لیے مناسب علاج، یہ آدمی کو معلوم ہونا چاہیے کس کو کیا چیز دینی ہے۔ نمبر 8، دین میں بلا علم گفتگو سے اجتناب۔ طالب علم کو جہاں علم کو عام کرنے کا شوق ہونا چاہیے اس کے دل میں، وہیں اس کے دل میں اس بات کا بھی ڈر ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کے دین میں بغیر علم کے کچھ نہ بولے۔ اسے اپنی زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے اور بغیر علم کی کوئی بات، بغیر دلیل کے کوئی بات، بغیر تیقن کے کوئی بات نہیں کہنی چاہیے۔ پکا یقین جب تک نہیں ہو وہ نہیں بولے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس چیز کا تجھ کو علم نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑ۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ، یقیناً کان، آنکھ اور دل، کل اولئک کان عنہ مسؤولا، ان میں سے ہر ایک کے بارے میں پوچھ ہونے والی ہے۔ دل کے بارے میں پوچھ ہوگی، کانوں کے بارے میں پوچھ ہوگی، زبان کے بارے میں، آنکھوں کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ لہٰذا ایک انسان کو علم کے بارے میں محتاط ہونا چاہیے۔ یہاں پر ولا تقف کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ولا تقف ما لیس لک بہ علم، ولا تقف ما لیس لک بہ علم، کہتے ہیں یقول لا تقل۔ تقف کا مطلب کیا ہے؟ لا تقل، یعنی بغیر علم کے کچھ بول مت، بغیر علم کے کچھ بول مت۔ امام ابن جریر الطبری نے اپنی تفسیر میں اس کو روایت کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے، یعنی بغیر علم کے کچھ بولنا نہیں چاہیے۔ اس لیے قیامت کے دن انسان پکڑا جائے گا اگر بغیر علم کے اس نے کہا ہو۔ آپ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، جبیر ابن مطعم کہتے ہیں، یہ صحابی ہیں، ان رجلا قال یا رسول اللہ ای البلدان احب الی اللہ۔ ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ساری جگہوں میں کون سی جگہیں اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہیں؟ قال لا ادری حتی اسأل جبریل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے نہیں معلوم، میں جب تک کہ جبریل سے پوچھ نہیں لیتا بتا نہیں سکتا۔ فأتاه فأخبره جبریل انه احب البقاع الی اللہ المساجد۔ بس جبریل آئے اور آپ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اللہ کو سب سے زیادہ جو جگہ پسند ہیں وہ مسجدیں ہیں۔ وأبغض البقاع الی اللہ الاسواق، وأبغض البقاع الی اللہ الاسواق، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ مبغوض جگہیں اگر ہیں تو وہ اسواق ہیں، یعنی بازار۔ اس حدیث کو امام احمد اور ابو یعلا نے اور حاکم نے روایت کیا ہے، اور صحیح ترغیب حدیث نمبر 325 پر شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ حدیث حسن صحیح ہے۔ آپ غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اونچا مقام ہونے کے باوجود جب آپ سے ایک ایسی بات پوچھی گئی جو آپ کو معلوم نہیں تھی تو آپ نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ ایک طالب علم کو میں نہیں جانتا بولنے سے شرمانا نہیں چاہیے۔ واقعی یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے کہ ایک انسان مشہور بھی ہو اور جب اس سے پوچھا جائے، علم کے لیے مشہور ہو اور اس سے پوچھا جائے تو وہ کہے میں نہیں جانتا۔ بغیر ہمت کے، حوصلے کے آدمی یہ نہیں کر سکتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ آپ دیکھیے، عبد الرحمن ابن مہدی کہتے ہیں سأل رجل من اہل المغرب مالک ابن انس عن مسألۃ فقال لا ادری۔ اہل مغرب میں سے ایک آدمی امام مالک کے پاس آیا اور ایک مسئلہ اس نے پوچھا، امام مالک نے جواب دیا لا ادری، میں نہیں جانتا۔ فقال یا ابا عبداللہ تقول لا ادری، کہا اے ابو عبداللہ آپ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم، یعنی آپ اتنے بڑے عالم ہیں، اتنا علم آپ کے پاس ہے، مدینہ کے امام آپ ہیں،
اور آپ جیسا آدمی کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں معلوم؟ فقال نعم، امام مالک نے کہا ہاں، قال نعم فبلغ من وراءک انی لا ادری، اور جا کے جن لوگوں نے تم کو بھیجا ہے نا ان کو بھی جا کے سنا دو کہ میں نے کہہ دیا کہ مجھے نہیں معلوم، ان کو جا کے بھی سنا دو کہ میں نے کہہ دیا ہے کہ مجھے نہیں معلوم۔ یعنی یہ جو حوصلہ ہے یہ اللہ کے تقوی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جب آدمی اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے تو بغیر علم کے وہ دین میں نہیں بولتا ہے، اور اس کے اندر اتنا حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ کہے میں نہیں جانتا۔ الفقیہ والمتفقہ میں خطیب البغدادی نے اس کو روایت کیا ہے، اور روایت نمبر 1121 پر یہ موجود ہے، اس کی سند صحیح ہے۔ نمبر 9، طالب علم کو علم کے ساتھ ساتھ عبادت اور عمل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ بعض اوقات طالب علم علم ہی کو اصل عبادت سمجھ لیتا ہے اور علم ہی کو مقصود سمجھ لیتا ہے۔ علم حاصل کر کے وہ سمجھ لیتا ہے کہ میں دیندار ہو گیا۔ جب تک کہ علم پر عمل نہ کیا جائے آدمی دیندار نہیں ہوتا ہے، اور علم بھی فی ذاتی ہی مقصود نہیں ہے۔ علم کے تقاضے ہیں جن کو پورا کرنا ضروری ہے، چاہے وہ عقائد کا معاملہ ہو، چاہے وہ یعنی عبادات کا معاملہ ہو، چاہے اخلاق کا معاملہ ہو۔ علم کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اس کے مطابق اعتقاد رکھے، اس کے مطابق بولے، اس کے مطابق عمل کرے۔ صرف جاننا نجات نہیں دلائے گا، بلکہ جاننا قیامت کے دن حجت بن جائے گا اس کے خلاف اگر اس نے عمل نہیں کیا ہے۔ لہٰذا طالب علم کو علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، یہ کیا حال ہے کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، جبکہ تم اللہ کی کتاب پڑھتے ہو، کیا تم کو عقل نہیں ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ جو انسان اللہ کی کتاب کا علم رکھتا ہو، لوگوں کو بھلائی کی تلقین کرتا ہو لیکن خود بھلائی پر عمل نہیں کرتا ہو، ایسا آدمی عالم تو کیا عقل والا بھی نہیں ہے۔ ایسا آدمی عقل والا نہیں ہے۔ وہ آدمی کیسے عقل والا ہو سکتا ہے جو سب لوگوں کو بچانے کی کوشش کرے اور خود ہلاک ہو، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالے، سارے لوگوں کو جنت کی طرف دوڑنے کے لیے کہے اور خود جہنم کی طرف دوڑ رہا ہو؟ ایسا آدمی عقل مند نہیں ہو سکتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ کتاب پڑھنے والا عمل کرنے والا ہونا چاہیے، اپنے آپ کو نہیں بھولنا چاہیے۔ لوگوں کی فکر اور اپنے آپ سے بے پرواہی یہ سچا داعی نہیں ہے، یہ عالم نہیں ہے، یہ علم والا نہیں، یہ طالب علم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ حتی یسأل عن خمس، ابن آدم کے قدم ہٹ نہیں سکتے ہیں اللہ کے سامنے سے، اللہ کی جواب دہی سے وہ ہٹ نہیں سکتا ہے قیامت کے دن۔ من عند ربہ، اپنے رب کے پاس سے وہ ہٹ نہیں سکتا ہے۔ حتی یسأل عن خمس، جب تک کہ 5 سوالات اس سے نہ کر لیے جائیں، 5 چیزوں کے بارے میں اسے جب تک پوچھ نہ لیا جائے۔ عن عمرہ فیما افنا، عمر کے بارے میں اس سے پوچھا جائے کہ اپنی عمر کو کس کام میں کھپایا۔ وعن شبابہ فیما ابلا، اپنی جوانی کی قوتوں کو کن چیزوں میں صرف کیا۔ ومالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، اور مال کہاں سے کمایا، کن چیزوں میں خرچ کیا۔ وماذا عمل فیما علم، اور جو کچھ جانتا تھا اس پر کتنا عمل کیا۔ امام الترمذی نے اس کو روایت کیا ہے، صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 7299، حدیث حسن ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن 5 سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، کہ جو کچھ تو جانتا تھا اس پر کتنا عمل کیا۔ اس کا جواب ہم سب کو دینا ہے، لہٰذا طالب علم کو بھی اس جواب کی تیاری کرنی چاہیے عمل کے ذریعے سے، کہ وہ جو جانتا ہے اس کے مطابق وہ عمل کرے۔ سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں العلم یہتف بالعمل فإن اجابہ وإلا ارتحل، علم عمل کو آواز دیتا ہے، اگر اس کی آواز پر عمل آ جائے تو ٹھیک، ورنہ علم چلا جاتا ہے۔ جیسے کسی کے دروازے پر کوئی آتا ہے، دستک دیتا ہے، آواز دیتا ہے، اگر گھر سے کوئی نہیں آیا وہ واپس لوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح سے علم عمل کو آواز دیتا ہے، اگر علم کے بلانے پر عمل آ جائے تب تو ٹھیک، علم رکا رہتا ہے، ورنہ علم چلا جاتا ہے۔ یعنی ایک انسان جو علم پر عمل نہیں کرتا ہے اس کا علم ضائع ہو جاتا ہے، علم اس سے رخصت ہو جاتا ہے۔ جامع بیان العلم میں ابن عبد البر نے اس کو روایت کیا ہے،
اور روایت نمبر 1274۔ اسی طرح سے ایک طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ علم کے ساتھ ساتھ معلومات ہی پر اکتفا نہ کرے، بلکہ اپنے دل کو اللہ کی یاد سے معمور کرے، اس لیے کہ علم اور ذکر ان دونوں کی جوڑی ہے۔ جو علم اللہ کی یاد سے خالی ہو جائے وہ علم معلومات بن کر رہ جاتا ہے، وہ انسان کی زندگی میں کیفیات پیدا نہیں کرتا، لیکن اللہ کو یاد رکھنے والا اپنی معلومات سے صحیح فائدہ اٹھا پاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی یاد اس کے دل میں خوف پیدا کرتی ہے، تقوی پیدا کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم سے پہلے ذکر کو یہاں پر بیان کیا ہے تاکہ اس کی اہمیت معلوم ہو۔ آپ نے فرمایا الا ان الدنیا ملعونہ ملعون ما فیہا، خبردار دنیا ملعون ہے، لعنت کی طرف لے جانے والی ہے، اللہ کی رحمت سے دور کرنے والی ہے۔ ملعون ما فیہا، اس میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب ملعون ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے دور کرنے والا ہے۔ الا ذکر اللہ وما والاہ وعالم او متعلم، ہاں مگر اللہ کا ذکر یا وہ جو ذکر سے قریب ہو۔ ذکر کے تقاضے، اللہ کی یاد جب دل میں آئے تو عبادات اور احکام بھی زندگی میں آتے ہیں۔ تو الا ذکر اللہ وما والاہ، اور سوائے ذکر کے اور وہ چیز جو ذکر سے قریب تر ہو، وعالم او متعلم، اور عالم اور طالب علم، متعلم، یہ سب لعنت سے محفوظ ہے۔ تو آپ دیکھیں عالم اور متعلم سے پہلے کیا ذکر کیا؟ اللہ کی یاد، اور وہ جو اللہ کی یاد سے جڑی ہوئی چیز ہو، اللہ کی یاد سے جوڑنے والی چیز ہو، یا اس کے تقاضے ہوں، اللہ کی یاد کے نتائج ہوں، تو یہ لعنت سے بچے ہوئے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ علم کے ساتھ ساتھ دل میں اللہ کی یاد بھی ہونی چاہیے۔ صبح نیند سے اٹھنے کے بعد کیا اذکار ہیں، سوتے وقت کے کیا اذکار ہیں، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، گھر سے نکلتے وقت میں، اسی طرح سے سواری کے اذکار، یا اسی طرح سے مسجد میں جانا، باہر نکلنا، بیت الخلاء وغیرہ وغیرہ جتنے اذکار ہیں، طالب علم جب ان کا اہتمام کرتا ہے تو اس کا علم باقی بھی رہتا ہے۔ مزید یہ کہ وہ اللہ سے ہر حال میں جڑا رہتا ہے۔ اللہ سے جڑا رہنا اس کو علم پر عمل کرنے والا بناتا ہے اور اسے علم کے معاملے میں بے پرواہی سے بچاتا ہے۔ جو حدیث میں نے بیان کی ہے یہ امام ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کی ہے، اور صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 1609، حدیث حسن درجے کی ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فطلب العلم طلبا لا تضر بالعبادہ وطلب العبادۃ طلبا لا تضر بالعلم، علم ایسے حاصل کرو کہ عبادت کو نقصان نہ پہنچے، اور عبادت میں ایسے مشغول ہو جاؤ کہ علم کو نقصان نہ ہو۔ یہ بہت پیارا جملہ ہے جس کو یاد رکھنا چاہیے۔ طالب علم بعض اوقات علم میں اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ عبادات کو ضائع کر دیتا ہے، اور بعض اوقات عبادات میں لوگ ایسے لگ جاتے ہیں کہ علم سے دور ہو جاتے ہیں۔ ایک انسان کو چاہیے کہ علم اور عبادت دونوں کو جمع کرے۔ یہ جو بات میں نے بیان کی جامع بیان العلم میں ابن عبد البر نے اس کو روایت کیا ہے، روایت نمبر 905۔ تو طالب علم کو چاہیے کہ وہ عبادات کا اہتمام کرے، سنن کا اہتمام کرے، تہجد کا اہتمام کرے، اذکار کا اہتمام کرے، دعاؤں کا اہتمام کرے، تلاوت کا اہتمام کرے، اسی طرح سے روزوں کا اہتمام کرے اپنی شہوات کو قطع کرنے کے لیے، اس طرح سے جتنے اعمال ہیں نیکی کے ان کا اہتمام کرے۔ تو عبادات بھی طالب علم کی زندگی میں ہونی چاہیے۔ آخری چیز جو ہم بیان کریں گے وہ ہے نمبر 10، تواضع۔ علم مال ہی کی طرح انسان میں گھمنڈ پیدا کرتا ہے، بلکہ بعض اوقات مالدار میں وہ گھمنڈ نہیں ہوتا ہے جو علم والے میں ہوتا ہے، کیونکہ بہت سارے مالدار بھی علم والوں کے محتاج ہوتے ہیں، ان کا اکرام اور احترام کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو علم کی ایک اپنی شان ہے، اور جس انسان کے پاس علم آتا ہے وہ بھی ایک بادشاہ کی طرح ہو جاتا ہے، اور یہ اس کے اندر گھمنڈ پیدا کرتا ہے۔ لوگ اس کا اکرام کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں، اس کا نام عزت سے لیتے ہیں، اس کی طرف اشارے کیے جاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے۔ طالب علم کو چاہیے کہ اس بیماری سے بچے، وہ اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے، وہ اپنے آپ کو ہمیشہ اپنی کوتاہیوں پر نگاہ رکھے تاکہ اس کے دل میں تکبر اور گھمنڈ پیدا نہ ہو۔ ہر انسان چاہے وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے، اس میں کچھ نہ کچھ کوتاہی ضرور ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ دیکھیے تھوڑی دیر کے لیے بیت الخلاء میں جاتے، آپ باہر آ کر غفرانک کہتے ہیں۔ بعض علماء نے اس کی شرح میں کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر کے لیے بھی ذکر سے منقطع ہونے کو کوتاہی شمار کرتے ہیں،
اور اس پر اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ تو طالب علم کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ سب کچھ کر کے بھی، سب کچھ حاصل کر کے بھی میں نے کچھ نہیں کیا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ جب اللہ کی مدد آ جائے اور آپ فتح دیکھ لو، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، اور جب آپ دیکھو کہ لوگ فوج فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، کثرت سے لوگ آپ کی دعوت کو قبول کر کے مسلمان ہو رہے ہیں، تو آپ کیا کریں اس وقت میں؟ فخر جتائیں، نعرے لگائیں، فسبح بحمد ربک واستغفرہ، آپ اللہ کی پاکی بیان کریں، اللہ کی حمد کے ساتھ، اور اللہ سے استغفار کریں۔ انہ کان توابا، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تسبیح، تحمید اور استغفار، یہ تین چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کا حکم دیا ہے۔ تسبیح، اللہ کی پاکی بیان کر، میں پاک نہیں، میرا کام پرفیکٹ نہیں ہے، میرا کام ناقص ہے، اللہ پاک ہے ہر عیب سے، میں عیب والا ہوں۔ حمد، اللہ کی بیان ہو، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، میں نے بڑے بڑے کارنامے کیے ہیں، تعریف میری نہیں ہونی چاہیے، اگر اللہ کی توفیق نہیں ہوتی تو میں کچھ بھی نہیں کرتا، اللہ صلاحیتیں نہیں دیتا تو میں کچھ بھی نہیں کرتا، اللہ کی تعریف ہونی چاہیے، اسی نے سب آسان کیا، اسی نے توفیق دی، اسی نے سب کچھ کیا۔ اور میرے لیے کیا ہے؟ واستغفرہ، میرے لیے استغفار ہے کہ ٹھیک ہے میں نے کیا، اللہ کی توفیق سے کیا، اگرچہ اللہ کا شکر اور حمد بھی ہے، لیکن ساتھ ہی استغفار ہے کہ اللہ جیسا کرنا چاہیے تھا میں نے نہیں کیا۔ تو یہ جو کیفیات ہیں، کامیابی کے وقت میں، غلبے کے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جا رہی ہیں، آپ کو اس کی تلقین کی جا رہی ہے۔ طالب علم کو بھی ایسے ہی ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ میرے ذریعے اتنا دین کا کام ہو رہا ہے اور میں نے اتنا علم حاصل کیا ہے اور میں لوگوں کو اتنا سکھاتا ہوں اور میری اتنی فالوئنگ ہے۔ آدمی کو اس پر فخر اور گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آدمی کو ہمیشہ اپنی کوتاہیوں پر نگاہ رکھنی چاہیے۔ طالب علم میں تواضع ہونی چاہیے۔ اگر تواضع نہیں ہو بلکہ تکبر ہو تو علم سے حجاب ہو جاتا ہے۔ تکبر علم کے اور اس کے درمیان حجاب بن جاتا ہے۔ واقعی علم سے آدمی ہدایت حاصل نہیں کر پاتا ہے جو آدمی متکبر ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، کہ عنقریب ہم اپنی آیات سے، اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کو محروم کر دیں گے، ان کو پھیر دیں گے جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، ان کا حال یہ ہو جائے گا کہ چاہے، یا حال یہ ہے ان کا کہ چاہے کتنی ہی نشانیاں کیوں نہ دیکھ لیں، انہیں ایمان نصیب نہیں ہوگا، انہیں ایمان نصیب نہیں ہوتا ہے۔ وہ کتنی سارے معجزات دیکھتے ہیں، کتنی ساری اللہ کی آیات دیکھتے ہیں، نشانیاں دیکھتے ہیں آسمان و زمین میں، لیکن ایمان کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور ہدایت کی راہ دیکھیں بھی تب بھی انہیں اس پر چلنے کی توفیق نہیں ملتی۔ کن کو؟ ان لوگوں کو الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، جو زمین میں ناحق گھمنڈ کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، بڑائی چاہتے ہیں۔ تو یہ جو تکبر ہے یہ ہدایت میں، ایمان میں اور حق کے فہم میں مانع ہے، رکاوٹ ہے۔ اس لیے طالب علم کو چاہیے کہ کبھی گھمنڈ نہ کرے۔ یہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 146 ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اس باب میں ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، وہ شخص جنت میں ہرگز بھی داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہو، بڑائی ہو، گھمنڈ ہو۔ قال رجل ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنہ، کہا کہ اللہ کے رسول آدمی کو تو اچھا لگتا ہے نا کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کی جوتیاں اچھی ہوں، تو آدمی پسند کرتا ہے کہ اچھا لباس پہنے، کہ یہ بھی تکبر ہے؟ قال ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہا کہ اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو یعنی زیب و زینت کو، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ الکبر بطر الحق وغمط الناس، کہا لیکن کبر کیا ہے؟ بڑائی اور تکبر یہ ہے
کہ آدمی حق کا انکار کر دے، حق کو ٹھکرا دے اور لوگوں کو گھٹیا سمجھے، لوگوں کی تحقیر کرے، لوگوں کو ذلیل سمجھے۔ اگر ایسا آدمی ہے تو یہ متکبر ہے، اور یہی شیطان کا عیب تھا۔ اللہ کا حکم حق اس کا انکار کیا، اور آدم علیہ السلام ان کو حقیر جانا، تو یہ دونوں برائیاں اس میں جمع تھیں۔ اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کر دیا اور گھمنڈ میں آ گیا، وہ کافروں میں سے تھا۔ تو یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جو میں نے ذکر کی، کتاب الایمان میں امام مسلم نے حدیث نمبر 91 پر اس کو روایت کیا ہے۔ تو تکبر یہ ہے کہ آدمی لوگوں کو حقیر سمجھے اور حق کا انکار کرے۔ کسی کے پاس علم ہوتا ہے، کوئی اس سے کم علم والا اس کے سامنے کوئی بات بیان کرتا ہے یا اس کی غلطی بیان کرتا ہے، نہیں مانتا ہے اور اس کو حقیر سمجھتا ہے، اور عام لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے۔ میرے پاس بہت علم ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ میرے محتاج ہیں، جاہل ہیں، ان کو جب تک میں بتاؤں گا نہیں معلوم نہیں پڑے گا۔ یہ جو گھمنڈ ہے یہ اچھی بات نہیں ہے، ایسا آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ثلاث مہلکات، 3 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں، ہوا متبع وشح مطاع واعجاب المرء بنفسہ، خواہش جس کی انسان پیروی کرنے لگے، اس کو فالو کرنے لگے، خواہشات کی پیروی کرنے لگے، وشح مطاع، اور ایسی لالچ جس کا انسان غلام بن جائے، اور واعجاب المرء بنفسہ، اور یہ کہ آدمی اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے، میں بھی کچھ ہوں۔ جب آدمی میں بھی کچھ ہوں سمجھنے لگتا ہے تو وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ اس حدیث کو امام الطبرانی نے الاوسط میں روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 3039 حدیث حسن درجے کی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ انسان اگر اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے، تو ایسا انسان ہلاک ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تواضع میں نجات بتائی ہے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا، اپنے آپ کو کمتر سمجھنا، سارا کچھ پا کر بھی یہ سمجھنا کہ واقعی میں لائق نہیں تھا، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ نے یہ توفیق دی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، جو بھی بندہ اللہ کی خاطر تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اونچا ہی کرتا ہے۔ جو انسان چھوٹا بنتا ہے اللہ کی خاطر، دکھاوے کے لیے نہیں، جھوٹی تواضع نہیں، بلکہ واقعی اپنے دل میں انسان اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، اپنے عیوب پر نگاہ رکھتا ہے اور اپنی کوتاہیوں پر نگاہ رکھتا ہے، ایسا انسان جو اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں چھوٹا سمجھتا ہے، الا رفعہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو اونچا اٹھاتا ہے، اللہ اس کو رفعت نصیب کرتا ہے، بلندی اور اونچائی دیتا ہے۔ لہٰذا اور دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں جو آدمی گھمنڈی ہوتا ہے لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، جو تواضع والا ہوتا ہے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈالتا ہے۔ جو اللہ جس سے محبت کرتا ہے لوگوں کو بھی اس سے محبت کی توفیق دیتا ہے۔ تو اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 2588۔ تو یہ کل ملا کے 10 صفات تھیں جو ایک طالب علم کو یاد رکھنی چاہیے، اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں، لیکن یہ 10 باتیں اگر اس کا اہتمام ہم کریں بنیادی باتیں سمجھ کر، اور ان کا اہتمام کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں، باقی چیزیں بھی ہمارے لیے آسان ہو سکتی ہیں، اور یہ بہت مہم چیزیں ہیں، بہت اہم چیزیں ہیں۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو واقعی اچھا طالب علم بننے کی توفیق دے، نفع بخش علم حاصل کرنے والا بنائیں، اہل علم سے جڑے رہنے والا بنائیں، اور دین کے لیے مجاہدہ کرنے والا، اخلاص کے ساتھ مجاہدہ کرنے والا بنائیں، دین کے علم کو نشر کرنے والا اور اپنے اوپر گھمنڈ نہیں کرنے والا، ناز نہیں کرنے والا، بلکہ تواضع کے ساتھ علم حاصل کرنے والا، علم کو پہنچانے والا بنائیں۔ اور اسی طرح سے علم کے لیے جن صفات کی ضرورت ہے، جس میں سے ایک مداومت بھی ہے جو کہ اس درس میں ذکر نہیں ہوئی، کہ پابندی سے آدمی اس پر لگا رہے اور اس کو چھوڑے نہیں، تو ان لوگوں میں سے ہم کو اللہ تعالیٰ بنائیں اور ہماری کوششوں کو قبول فرمائیں اور ہمیں گمراہی سے محفوظ رکھیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔